فصلوں میں کبنبا جب شام کو پہنچا عابد کا دھنوہا لو آ گیا بازار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سفن النجاة الاعلام من رکب سفینتهم نجا ومن تخلف عنها غرق وہلک. محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام تذکرہ شہادت میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام عزا ماہ محرم الحرام سے آگے بڑھتے ہوئے ماہ صفر المظفر میں داخل ہو چکے ہیں، اور یقیناً یہ ایام بھی بہت ہی زیادہ غم و اندوہ کی گھڑیاں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں. ہم اسی حوالے سے آپ کو بھی تعزیت پیش کرتے ہیں ان ایام کی، اور آج کے اس پروگرام میں گزشتہ پروگرام کی طرح انہی ایام کی مناسبت سے ایک اسی عنوان کے تحت ہم آج پروگرام ترتیب دیا گیا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کربلا احیاء دین. کربلا یقیناً احیاء دین کا نام ہے، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کی جانی پہچانی ہر دل عزیز شخصیت جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سجاد حسین نقوی صاحب. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا. اور ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام کو ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ انٹریکٹیو بنایا جائے. آپ بھی پروگرام میں شرکت فرمائیے گا اپنے سوالوں کے ساتھ. اور سب سے پہلے قبلہ میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی ابتدائی گفتگو اگر آپ فرما دیجئے تھوڑا سا اس پس منظر میں کہ کربلا کا جو واقعہ ہوا، قیام امام حسین علیہ السلام، جب حالات اس قدر بگڑ چکے تھے کہ لوگوں کا قبلہ جو تھا وہ درست نہیں تھا، بہت ہی غلط سمت میں جا رہے تھے حالات. جتنی محنتیں اور مشقتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور تمام گزشتہ انبیاء کی کہ ان انسانوں کی ہدایت فرمائی جائے، وہ سب تقریباً ضائع ہوتی نظر آ رہی تھیں. ایسے میں ایک اس عظیم ہستی نے یہ اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ امت کی اصلاح کی جائے اور اس دین کو صحیح سمت میں واپس موڑا جائے، جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو محنتیں اور مشقتیں فرمائیں، اور جس ڈائریکشن میں خدا نے چاہا تھا کہ یہ دین جاری و ساری رہے. تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس کی وجہ سے امت ایک طرح سے تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی، یا بالکل ایک ایسی پستی میں جا گری تھی کہ یزید جیسا شخص تخت پہ آ بیٹھا اور اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی اس نے کہلوانا شروع کر دیا. تو ایسے میں امام حسین علیہ السلام کا یہ عزم، یہ ارادہ اور یہ ان کا ایک اہم ترین جو ایک اقدام ہے جو کہ کسی طرح سے بھی آسان نہیں تھا. سوچ کے بھی عام انسان تو ویسے ہی شاید اپنے فیصلے کو بدل لے، لیکن امام نے اس عزم کے ساتھ اس طرف بڑھے اور کربلا کا یہ واقعہ رونما ہوا. تو میں چاہوں گا کہ اس میں آپ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کہ کس انداز میں آج بھی ہم ہر سال انہی ایام میں عزاداری کی یاد دوبارہ تازہ کرتے ہیں، اور یہ غم ہمارے دلوں سے یقیناً کبھی نہیں جائے گا. تو کس طرح سے کربلا میں امام علیہ السلام نے اس امت کے رخ کو دوبارہ اس طرف موڑا، اور کیسے لوگوں کو متوجہ کیا اس عظیم مقصد کو آگے لے کر جاتے ہوئے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا
इल्ला अल-मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सबसे पहले मैं आपका और हिदायत टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मौका फराहम किया कि हम इस चैनल पर से मोमिनीन को इन अयाम गम की ताज़ियत पेश करने का शरफ़ हासिल करें और कुछ पैगाम सामीन तक और नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करें। वाक़या करबला जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये एक अचानक या हादसे के तौर पे होने वाला वाक़या नहीं है। इसकी बहुत पहले पेशीन गोई की जा चुकी है। यानी अगर आप इसको जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो तर्क औला माफ़ हुआ और वो कलिमात जो हज़रत आदम को तालीम किए गए थे, उन्हीं कलिमात के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार की बारगाह में ये अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयन व फ़ातिमता वल हसन वल हुसैन। और वो आदम का तर्क औला माफ़ हुआ। उसके बाद हज़रत आदम ने जिब्राईल से पूछा, जिब्राईल मैंने जब ये 4 नाम लिए तो मैं बिल्कुल बहाल रहा, इसलिए कि ये बड़े अजीम शान नाम हैं। पैगम्बर अकरम का नाम, अली इब्न अबी तालिब का नाम, दुख्तर पैगम्बर का नाम, सिब्त अकबर का नाम। मगर जब मैंने आखिरी नाम लिया तो मेरे दिल पे एक लर्ज़ा तारी हुआ, मेरी कैफियत वो ना रही। तो हज़रत जिब्राईल ने बताया, ए हज़रत आदम, ये पैगम्बर अकरम का, उस आखिरी पैगम्बर का वो नवासा है जो 3 दिन का भूखा प्यासा रख के दरिया के किनारे शहीद कर दिया जाएगा, जिस पे मज़ालम की इंतहा कर दी जाएगी, जिस पे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए जाएंगे। और ये वाक़या करबला की तरफ इजमाली इशारा है जो कुरान मजीद में इन अल्फाज से आया, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला चुके और गर्दन कट चुकी, खून बहने की आवाज़ जब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने अपने कानों से सुन ली, मगर जब पट्टी खोली तो देखा कि दुम्बा ज़िबा हुआ है और इस्माइल अपनी जगह पे आराम से बैठे हैं। तो इरशाद हुआ, व नादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्त रोया। हमने पुकार के कहा, इब्राहीम तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। ये ज़िब्ह अज़ीम इसी करबला ही की तरफ इशारा है, जिसके बाद इस्लाम को फिर ज़िंदगी जावेदानी मिल गई, हमेशा हमेशा के लिए जिसको ज़िंदगी मिल गई, ये इसी करबला की तरफ इशारा है। और ख़ुद पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबे मैं समझता हूँ कि मुझे इसमें कोई नहीं है, चाहे वो कई मरतबा बयान हो, इसलिए कि मैं समझता हूँ ये बिहम्दिल्लाह इबादत है। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने आके कहा, या रसूल अल्लाह, एक इंतहाई भयानक ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखा है आपके बदन से एक हिस्सा कट के मेरी गोद में गिरा। तो हुज़ूर ने फरमाया, उम्मुल फ़ज़ल ख्वाब ख़तरनाक नहीं है, अल्लाह मुझे एक ऐसा नवासा अता करने वाला है जो तेरी गोद में जाएगा और तू उसे अपनी गोद में उठाएगी। ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। और जब हुज़ूर की विलादत हुई तो उन्हीं उम्मुल फ़ज़ल से कहा, लाइए मेरा नवासा, मैं उसके लिए मुंतज़िर हूँ, बेचैन हूँ। और हज़रत उम्मुल फ़ज़ल ने जब कहा कि अभी तो हमने उसे गुस्ल विलादत भी नहीं दिया, तो पैगम्बर ने फरमाया, क्या तू उसे गुस्ल देगी जिसे अल्लाह ने साहिब ततहीर करके कह के दुनिया में भेजा है। और जनाब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे को अपनी गोद में उठाते हैं, लब और रुखसार पे बोसे देते हैं, जबकि आँखों से आंसू जारी उसारी हैं। और जनाब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा बिज़तुर रसूल जनाब बतूल अर्ज़ करती हैं, बाबा मौका खुशी का है मगर आप रो रहे हैं। ये दुनिया को तालीम देना मतलूब है, ये दुनिया को पढ़ाना मकसूद है, वरना कोई बात ऐसी नहीं जो मासूमा से ढकी छुपी हो। कहा, बेटी मैं रो इसलिए रहा हूँ कि ये मुझे बहुत प्यारा है, मगर मेरे इसी नवासे को मेरी ही उम्मत
3 दिन का भूखा प्यासा रख के दरिया के किनारे शहीद कर देगी। तो जनाब सैयदा ने एक आह सरद भरी और कहा तो क्या आप उनकी मदद नहीं करेंगे? कहा नहीं बेटी, मैं उस वक्त मौजूद नहीं हूँगा। तो क्या अली उसकी मदद नहीं करेंगे? कहा अली भी मौजूद नहीं होंगे। तो उसका भाई हसन, कहा वो भी मौजूद नहीं होगा। तो क्या मैं भी मौजूद नहीं होंगी? कहा नहीं, आप भी मौजूद नहीं होंगे। तो उस वक्त एक आह माँ ने सर्द आह के बाद कहा तो मेरे इस बेटे पे रोने वाला कोई ना होगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जंगे ओहद से पलटते हुए पैगंबर ने हर घर से सहाबी शहदा के नाम ले ले के उनके वारिसों के रोने की आवाज़ सुनी तो एक आह भर के कहा अम्मा हमज़ा फला बवा की अलह, हाय मेरे चचा, उन पे रोने वाला क्या कोई नहीं। मैं इसी तरह जनाब ज़हरा ने कहा बाबा तो फिर मेरे इस गरीब पे, इस मुसाफिर और इस बेवतन शहीद पे रोने वाला भी कोई ना होगा। अब पैगंबर जो भी फरमा देते वही हो जाता, मगर पैगंबर खामोश रहे। इतने में जिब्राइल अमीन आए और आके कहा कि ए हबीब किबरिया, परवरदिगार बात तो दरूद व सलाम के इरशाद फरमाता है कि मेरी कनीज़ को तसल्ली दीजिए कि वो इसका फ़िक्र न करें, इसका इंतज़ाम कुदरत इस तरह करेगी। यानी आप अगर आपको इस हिसाब से देखें कि कुरान ने फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। हुसैन ने ज़िक्र परवरदिगार को इतना बुलंद किया कि आज 14 सेंचुरियाँ गुज़रने के बाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र, उनकी शहादत और उनके ये अय्याम अज़ा ये मनाए जाते हैं। और इसके सामने कितनी रुकावटें हैं, इसके सामने कितनी ब्रेकें हैं, इसके सामने कितनी दीवारें खड़ी की जाती हैं, मगर खुदा गवाह है हर साल यूँ लगता है कि पिछले साल की निस्बत इस साल ये मौका और ये यादगार और ये अय्याम गुज़श्ता सालों की निस्बत ज़्यादा शान व शौकत के साथ मनाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, ये एक बाबसीरत समझ सकता है कि दुनिया तो इसकी मुखालफत में एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रही है। चंद लोग हैं जो जैसे ही आसमान पे मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है वो सफ़े मातम बिछा देते हैं। ये उनका काम सिर्फ़ एहतमाम करना है और इसे कामयाबी से हमकिनार करना और इसे पूरे आलम तक फैलाना। ये फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम के तहत है, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। ये अल्लाह ने इंतज़ाम किया। एक अपनी मखलूक पूरी कायनात, मैं पहले भी किसी मुकाम पे ये जुमला कह चुका हूँ, खुदा गवाह है अगर आशूर के दिन कोई ऐसा मकाम हो जहाँ पे बैठ के सारी दुनिया को कोई मुआयना कर सके, कोई ऐसा शीशा हो जिससे सारी दुनिया देखी जा सके, तो उस दिन तो देखने वाला यही कहेगा कि आज चाहे मगरब हो, मशरक़ हो, एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, कोई भी दुनिया का खित्ता हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, आज हर जगह के ऊपर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत नज़र आती है और पूरी दुनिया कार हुसैन में मसरूफ़ नज़र आती है। कुछ जुलूस ले जा रहे हैं, कुछ जुलूस जहाँ से शुरू होता है वहाँ का इंतज़ाम कर रहे हैं, कुछ जहाँ पे जुलूस जाके ख़त्म होगा वहाँ इंतज़ाम कर रहे हैं, कुछ रास्ते में जुलूस का इंतज़ाम कर रहे हैं। आज तो यूँ लगता है कि पूरी दुनिया और उसका सारा निज़ाम जो है वो हुसैनियत के गिरद घूम रहा है। और आज का बादशाह और हुक्मरान, यानी जिसको 72 में से 73वां आदमी कुर्बान करने के लिए ना मिला, आज जितने उसके नाम पे इज्तिमा हैं, जितने उसके नाम पे जुलूस हैं, जितने उसके नाम पे इकट्ठ हैं, उतने किसी के नाम पे इकट्ठ इज्तिमा और जुलूस न होंगे। जिसके खैमे तक जला दिए गए, आज खुदा गवाह है पूरी दुनिया में किसी बादशाह, किसी हुक्मरान, किसी सुल्तान के इतने महल और इतने मकानात न होंगे जितने इमाम के आस्ताने हैं और इमाम के घर हैं और इमाम के जितने मकानात हैं जो इमाम के नाम से मंसूब हैं, इमाम की खिदमत के लिए लोगों ने बना के इमाम के कदमों में वो वक्फ़ किए। आज अगर कोई जाके देखे इमाम बारह आसफिया तो दुनिया हैरान हो जाए कि उस शख्स ने
اس زمانے میں یعنی آج سے 200-250 سال پہلے اس زمانے میں اتنی خطیر رقم خرچ کر کے ایک دنیا کی بے مثال بلڈنگ بنا کے کہا مولا یہ تیرے بارگاہ میں نظر ہے، یہ تیرے قدموں میں حاضر ہے، تو وہ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ ایک سلسلہ ہے جو کربلا کے لیے، احیاء دین کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اور دین کی بقا کے لیے باقاعدہ جس کو ترتیب دیا گیا تھا۔ اور دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک بالکل سمپل اور سادہ سی بات ہے، اسلام پہ جو جتنا عمل کر لے یہ اس کی خوش قسمتی ہے، وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کا وہ حساب، اس کا وہ ثواب حاصل کرے، اس کا وہ اجر حاصل کرے۔ مگر ایک ہے اسلام کو محفوظ رکھنا، دشمن جو برباد کر دینا چاہتا ہے، دشمن جو تباہ کر دینا چاہتا ہے، دشمن جو اسلام کے یعنی اس کی جڑوں تک کو کاٹ دینا چاہتا ہے۔ یعنی اگر آپ یہی سوچیں تو حیران ہوں کہ بنو امیہ کو اس زمانے کے لوگوں نے فرزندان رسول کی موجودگی میں ان لوگوں کو اپنا حکمران کیسے مان لیا، ان لوگوں کے ہاتھوں میں دور اقتدار کیسے دے دیا، انہیں کیسے حکمران بنا لیا اور کس طرح ان کو فالو کرنے لگ گئے۔ جب یہ صورتحال انحطاط کی ہو چکی ہو کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے قدم بھی ڈگمگا رہے ہوں اور وہ پھسل چکے ہوں، بلکہ بہت بڑے بڑے جن کے نام بڑے احترام کے ساتھ بھی لیے جاتے ہیں وہ بھی کہے ہیں انا بایانا ھذا الرجل علی بیع اللہ و رسولہ، ہم نے یزید کی بیعت اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے کی ہے، اور وہ جو بیعت توڑے گا وہ ہم سے نہیں ہوگا، قیامت کے دن اس کی پشت کے اوپر غداری کا جھنڈا ہوگا۔ یعنی یہاں تک تو اس کے تائید کنندگان تھے۔ اور اگر آپ ایک نقطے کی طرف متوجہ ہوں تو آپ حیران ہوں گے، یعنی یزید کو ضرورت نہیں ہے حضرت امام حسین بیعت کریں یا نہ کریں، اس لیے کہ پوری اس وقت کی اسلامی دنیا جو ہے اس کا وہ اکیلا حکمران ہے، اور اس کے لیے وہ سارے اسباب مہیا ہیں، آرمی مہیا ہے، خزانے مہیا ہیں، دولت موجود ہے، اور پھر باپ کی وصیت بھی موجود ہے جنہوں نے اس کو اپنے بعد کے لیے حکمران کر دیا۔ وہ خود کو اس ٹائٹل سے بھی نوازتا ہے کہ میں نائب اور خلیفہ پیغمبر ہوں، مگر ساتھ ساتھ چونکہ آباء و اجداد سے دشمن تھے، آباء و اجداد یعنی پیغمبر کے اور پیغمبر کے خاندان کے بھی دشمن تھے، پیغمبر کے مشن کے بھی دشمن تھے، اور جب اسلام لائے تو وہ بھی جو اسلام لائے وہ ہمیں اہل بیت نے تو بتایا ما اسلموا ولکن استسلموا، وہ اسلام مارے باندھے کا اسلام تھا، وہ کوئی اسلام نہیں تھا۔ چنانچہ جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے وہی، اور ان کا وہ اعلان جو جب انہوں نے کہا تھا بنو ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے کھیل کھیلا تھا، یہ ایک سیاست تھی، ورنہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی خبر۔ یعنی وحی کا انکار یہ تو پورے قرآن مجید کی تنزیل کا انکار ہے، اور بنو ہاشم نے ملک حاصل کرنے کے لیے یہ کھیل کھیلا تھا، یہ پوری رسالت کا انکار ہے۔ ان کے مطمع نظر ایک حکمرانی تھی، ایک حکومت حاصل کرنا تھی، ایک اقتدار حاصل کرنا تھا، وہ جب انہیں ملا اور انہوں نے جب وہ پا لیا تو اس کے بعد اصل جو تھی چیز وہ کھل کے سامنے آ گئی کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں اور کوئی واسطہ نہیں۔ دیکھیں یزید جو کر رہا ہے یہ زیادہ کہ امام حسین بیعت کریں، 3 اس نے گورنر تبدیل کیے ہیں، مدینہ کا گورنر بھی تبدیل کر دیا کہ تو نے امام حسین کو بیعت نہیں لی، اور بیعت نہ دینے کے نتیجے میں جو کہا تھا سر کاٹ کے بھیج دے وہ بھی نہیں کر سکا، اس کو بھی بدل دیا، مکے کے گورنر کو بھی بدل دیا، اور پھر کوفے کے گورنر کو بھی بدل دیا۔ اب جو گورنر آئے گا وہ پھر نرمی نہ برتے گا، یعنی آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو ابن زیاد جیسا گورنر بھیجا جو کہتا ہے میرے پاس صرف سر ہی آنا چاہیے، یا امام حسین بیعت کیے ہوئے میرے پاس لائے جائیں، یا ان کا سارا ہے، تو یہ آخر اتنی شدت کیوں اس نے اختیار کی؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یزید اپنے فسق و فجور کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ باقی ماضی کے حکمران جو بھی جیسے تھے گزر گئے، مگر میرا ماضی اس وقت تک محفوظ نہیں، مستقبل اس وقت تک محفوظ نہیں جب تک امام حسین میرے اقتدار کو تسلیم نہ کرے۔ ساری دنیا مجھے امیر المومنین کہے، ساری دنیا مجھے خلیفہ رسول کہے، ساری دنیا مجھے حکمران کہے، مگر امام حسین اگر کہیں گے کہ اس کی حکومت جائز حکومت نہیں ہے، اس کا اقتدار جائز اقتدار نہیں ہے، یہ اسلامی رہنما نہیں ہے، تو میرا نہ اقتدار جائز ہے، نہ حکومت ٹھیک ہے، نہ میں لیڈر ہی ہوں۔ ہاں اگر امام حسین مان لیں، یہ یزید بھی گویا سمجھتا ہے کہ امام حسین اس وقت ایک شخصیت کا نام نہیں، امام حسین اس وقت ایک ایسی وراثت کا نام ہے جس کے اس وقت آدم کی وراثت امام حسین کے پاس ہے، نوح کی وراثت امام
حسین کے پاس ہے، پیغمبروں کی میراث امام حسین کے پاس ہے، خود خاتم المرسلین کی میراث امام حسین کے پاس ہے، علی و حسن کی میراث امام حسین. یہی وجہ ہے جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، ان سارے انبیاء کی محنت سمٹا کے اب امام حسین کی آغوش میں ہے، امام حسین کی گود میں ہے، امام حسین کے ہاتھوں میں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یزید ایسا فاسق و فاجر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ امام حسین اگر مان لیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ رسول اللہ نے بھی مجھے مان لیا، امام حسن امیر المومنین نے، بلکہ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب انبیاء نے بھی میری اس حکومت کو جائز تسلیم کر لیا. کیا یزید ایسا آدمی اتنی دور کی سوچ سکتا ہے؟ تو جو گوش عصمت میں آغوش عصمت میں پلا ہو، جس نے پیغمبر کی زبان چوسی ہو، جس نے پیغمبر سے یہ سند پائی ہو، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کیا وہ اتنی دور کی نہیں سوچ سکتا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور کس کس کا ذمہ داری ہے جو میرے کندھوں پہ ہے؟ اور میرا جھکنا یا میرا ماننا ایک شخص کا جھکنا اور ماننا نہ ہوگا، ایک اصول کا ٹوٹنا ہوگا، ایک سلسلے کا ریزہ ہو جانا ہوگا، اور ایک محنت جو آب و ہوائے جنت سے چلی تھی اور پھر پیغمبر کے ہاتھوں تک پہنچی اور پھر اس کے بعد بابا علی ابن ابی طالب اور امام حسن تک پہنچی. ان سب معصوم محنتوں کا دار و مدار اب میرے ہاتھ میں ہے. کیا امام اپنی پوزیشن نہیں سمجھتے تھے؟ امام بھی جانتے تھے کہ اب کچھ بھی ہو جائے ہم اس سلسلے میں کوئی کمزوری نہ دکھائیں گے. چنانچہ مدینہ سے چلتے وقت بھی یہی اعلان کیا کہ میرے جد مجھے ایک حکم دے کے گئے ہیں، میں وہ کرنے والا ہی ہوں اور میں وہ کر کے رہوں گا. اسلام میرا چاہے گھر اجڑ جائے مگر اسلام کو میں اجڑنے نہ دوں گا. میری لاش پامال ہو جائے میں اسلام کو پامال نہ ہونے دوں گا. میرا گھر لٹ جائے مگر اسلام کی کوئی چیز میں لٹنے نہ دوں گا. آج جو اسلام کی صورت میں دنیا میں جہاں جو نظر آ رہا ہے یہ کربلا کا نتیجہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی محنت ہے. وہ جو جوش نے کہا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، یہ تو امام علیہ السلام کی وہ عظمت ہے جو کچھ نظروں سے ابھی اوجھل ہے. جو وہ نگاہیں بیدار ہوں گی تو اس وقت وہ پہچاننے لگیں گی تو امام کو اپنانے بڑھیں گے. اور دوسری، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا نے اسلام کو ایسا زندہ کیا، یعنی یزید کے بعد پھر کتنے حکمران آئے، کتنے جابر سلطان آئے، کتنے، مگر کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ ذریت امام حسین علیہ السلام میں سے 9 امام ہوئے. کسی امام سے پھر مطالبہ بیعت نہ کیا گیا، اس لیے کہ بیعت کو تو امام حسین نے اس طرح دفن کر دیا کہ اب اس کا تو کوئی عام معنی بھی نہ سمجھے اور خاص معنی بھی نہ سمجھے. اس کو تو یوں کچل کے رکھ دیا کہ اب کوئی بیعت کا نام لیتے ہوئے بھی سوچے گا کہ میں کس کے سامنے یہ مطالبہ رکھ رہا ہوں. یہ ہے عظمت کربلا، اور کربلا نے جو اسلام کو اور مسلمان کو جو زندگی دی ہے یہ اس کا احسان ہے. اور صاحب کربلا، شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کا رہتی دنیا پہ احسان ہے اور اسلام پہ احسان ہے. بہت شکریہ قبلہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، کافی دیر سے آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی، ہم معذرت خواہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا خیال ہے شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑے. یقیناً ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ آپ کے لیے کھول دی گئی ہیں، آپ بھی ٹیلی فون لائنز کے ذریعے پروگرام میں شرکت فرما سکتے ہیں اور اپنے سوالوں کے ساتھ پروگرام میں یقیناً شامل آپ کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا. اگلے کالر آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام انکل، میں مولانا مسجد گجرباز گلاسگو سے بول رہا ہوں. جی مولانا، آج میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب حضرت ابراہیم کے زمانے میں جب ابرا نے حملہ کیا تھا خانہ کعبے پہ، تو تب حضرت ابراہیم نے کہا اللہ سے کہ میں آپ کے گھر کو نہیں بچا سکتا، اب آپ اپنے گھر کے آپ اپنے گھر کو خود ہی بچائیں. تو تب اللہ نے پرندے بھیج کے ابرا کے ہاتھیوں کو ختم کر دیا. لیکن اس کے بعد جب یزید نے خانہ کعبے پہ حملہ کیا، اور یزید ابرا سے بہت برا تھا، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یزید نے خانہ کعبے پہ بھی حملہ کیا، مسجد نبی کے اندر گھوڑے بھی باندھے،
اور لوگوں کی عزتیں بھی ختم کر دی. تو پھر مولانا میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے یزید کو موقع اتنا کیوں دیا کہ وہ کر سکتا ہے یہ کہ وہ اپنے گھر کو بھی نہیں بچایا یزید سے؟ اللہ نے یزید کو اتنا موقع کیوں دیا تھا؟ یہ میرا سوال ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیٹا، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا. انشاءاللہ اس کو ضرور قبلہ کی خدمت میں پیش کریں گے. گفتگو قبلہ جاری و ساری ہے اسی اعتبار سے، اسی عنوان کے تحت. آپ نے فرمایا امام حسین علیہ السلام کے قیام کا پس منظر بڑی تفصیل اور مدلل انداز میں آپ نے فرمایا. تھوڑا سا گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب امام علیہ السلام نے تمام حالات کو دیکھا تو جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو امام نے پھر ایک صاف اور واضح الفاظ میں دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ ان الدعی ابن الدعی قد رخذنی بین اثنتین بین الصلۃ والذلہ وحیحات من الذلہ، کہ اس جو گھٹیا ترین جو ہے اس کی اولاد نے میرے ساتھ مجھے دو راہ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ ایک طرف تلواریں ہیں، ایک طرف موت ہے اور ایک طرف ذلت ہے. یہاں پہ امام علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچ دی کہ ذلت کا تو راستہ ہرگز قابل قبول نہیں، کبھی اختیار نہیں کیا جا سکتا. اور ظاہر ہے کہ امام کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے بھی حجت ہے، ہمارے لیے بھی ایک فرض ہے، ہمارے لیے بھی اسی طرح یہ اس پر عمل کرنا واجب ہے جس طرح امام نے کیا. تو امام کو جو اصحاب ملے وہ بھی ایسے کہ جب امام نے انہیں بھیجنے کے لیے بھی کہا تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر ہمیں ہمارے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور ہماری خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور ایسا 1000 مرتبہ کیا جائے تو ما ترکتک یا حسین، ہم پھر بھی آپ کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. ایسے اصحاب ملے. تو اس کے بعد اب جو تھوڑا سا اگر ہم آگے لے کر کے چلیں تو آج بھی امت اس دوراہے پر نہیں کھڑی کہ جہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہے. مسلمانوں کی اکثریت کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ایک حسینی راستہ ہے، وہ دین جس کو امام حسین علیہ السلام نے بچایا، اور ایک اور دین ہے کہ جس کو جس کا نام اور شکل لبادات بظاہر وہ ہے لیکن اس کے اندر صرف دہشت گردی ہے، اس کے اندر کوئی انسانیت کی کوئی ایسی خصوصیات نہیں پائی جاتی. اس دین نے صرف سوائے اس میں سلانے کے اور کوئی کام نہیں ہے، یا اس میں یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے سامنے اگر آج دیکھیں تو بالعموم مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا مقام نہیں ہے. ہر حکومتیں اور ہر جو قوم ہے وہ پستی ہوئی نظر آ رہی ہے. ظالم کے لیے ایک نوالہ تر ثابت ہوتے ہیں. جہاں بھی جائے طاغوت، وہاں مسلمان حکومتیں ہوں یا ان کے عوام ان کے انڈر ہوں، وہ سب کے سب ایک نوالہ تر ثابت ہوتے ہیں. تو آج اس دوراہے پر امت یقیناً کھڑی ہے کہ جہاں ان کو اس فیصلے میں کا انتخاب کرنا ہے ان میں سے ایک راستے کا. تو میں چاہوں گا کہ ذرا ان کی رہنمائی فرما دیں کہ یہ دونوں راستے کس انداز سے ان کو پہچاننے میں کوئی دشواری تو نہیں ہے. یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں، اگر ان کو بھی شامل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم مولانا بھائی، آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نقوی بول رہا ہوں جی نقوی صاحب. قبلہ میں چھوٹا سا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. سوال کنفیوژن بھی ہے، سوال بھی ہے کہ اسلام سے پہلے جب مسلمانوں کا مشرکوں کے ساتھ مقابلہ تھا تو تلوار مولا کائنات کی استعمال ہوتی رہی اور اسلام کی حفاظت ہوتی رہی، اور ان کا مقابلہ کر کے مولا کائنات خیبر، خندق اور ساری جنگیں بھی جیتے اور اسلام کو ہمیشہ انہوں نے کامیابی بھی دلوائی. لیکن جب اسلام کے اندر مسلمان ہی مسلمان کے مقابلے میں آ گئے اور اسلام کو نقصان پہنچانے لگے تو پھر یہ نوعیت کیوں بدل گئی کہ یہ مظلومیت میں شامل ہو طرف چلے گیا اسلام اور مظلوم بن کر اسلام کو بچانے کی کوشش کی رہی؟ کیونکہ تلوار جو ہے پھر وہ اس طریقے سے سامنے نہیں آئی. اس کی کیا وجہ تھی کہ آج بھی اسلام کو اگر اس وقت اگر مظلومیت کا اسلام استعمال کیا گیا تو اس وقت اسلام کو بچانے کی کوشش یہ تھی کہ مسلمان آپس میں تقسیم نہ ہو جائیں، لیکن آج 1400 سال تک پھر بھی مسلمان تقسیم ہو چکے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچ چکا ہے، تو پھر بھی مظلومیت کا سہارا لیا جا رہا ہے. پھر بھی وہ ذوالفقار کیوں نہیں مقابلے میں آتی اور ان کو ختم کرتی اور یہ ناک خون بہنے سے کیوں نہیں باز آتا؟ کیا اس کی وجہ ہے کہ کیا ہم آج بھی مظلومیت سے ہی ہم مقابلہ کریں گے یا اس کو روکنے کے لیے ہمیں کچھ تلوار ذوالفقار کا سہارا لینا پڑے گا امام زمانہ سے پہلے؟ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. ٹھیک، بہت شکریہ. آپ کا ہم نے سوال نوٹ کر لیا. آپ
بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبلہ جو میرا آپ سے چھوٹا سوال تھا کہ پہچاننے کے لیے کہ دونوں راستوں کا انتخاب ایک حسینی راستہ ہے اور ایک یزیدی، تو عام اگر مسلمان کسی دو راہ پہ کھڑا ہو کر کے وہ اس کو کیا سوچنا چاہیے، کس انداز میں آگے بڑھنا ہے کہ کون سا راستہ اس کے لیے بہتر ہے؟ کیونکہ دکانیں تو ہر طرف کھلی ہیں اور جو دین فروش ملا بیٹھا ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس آئیں، میرے پاس یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، اور اس نے اپنی دکان کو بڑا چمکا کے رکھا ہوا ہے، آسان سے آسان نسخہ بنا کے پیش کرتا ہے کہ یہ کھائیں گے تو یہ بہترین ہو جائے گا۔ تو ایسے میں کیا کیا جائے کہ مختصراً ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، اگر ان کو شامل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا خیال کال ڈراپ۔ جی قبلہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے دو راستے رہ گئے، اور امام علیہ السلام نے اس کی حقیقت بھی بیان کی کہ یہ کون ہیں، اس اور کس خاندان سے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، جس نے میرے سامنے دو راستے رکھے، یعنی جو صاحبان عزت تھے، العزت للہ والرسول والمؤمنین، جو کل ایمان کے درجے پہ فائز تھے، انہیں ایک ایسے مقام پہ کھڑا کر دیا کہ یا تو آپ ذلت کا راستہ اختیار کریں یا پھر موت۔ دنیا نے موت کو شاید بہت کوئی بڑی شے سمجھا، امام علیہ السلام نے فلسفہ موت دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور جو قرآن نے ارشاد فرمایا تھا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہ ہو، یہ دوسری بات ہے۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، یعنی یہ گمان بھی کرنے سے منع کیا گیا ہے، کہنا تو دور کی اور بعد کی بات ہے۔ اور شہید پھر صرف زندہ ہی نہیں ہوتا، وہ پھر مرکز حیات بن جاتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ ایک فارسی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے گرمی عشق حقیقت بود در قلب حسین، کاتش از خونش کنارے دامن ہر دل گرفت۔ اور پھر موت کے لیے کہتا ہے آن چنا بے گزشت از صحرائے تسلیم و رضا، یہ ناصر سرحدی کا شعر ہے، آن چنا بے گزشت از صحرائے تسلیم و رضا، امام تو تسلیم و رضا کے اس ریگستان سے یوں گزر گئے، موت ہم از پا فتادو در رہش منزل گرفت، امام کے راستے ہی میں موت نے دم توڑ دیا اور امام آگے نکل گئے۔ وہ جس کو آگے نکل گئے اس جگہ کو کہتے ہیں حیات جاودانی، اور اس کو ابدی زندگی کہتے ہیں، جسے علامہ نے بھی کہا کہ وہ اب جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ وہ حقیقی زندگی اور ابدی زندگی ہے، مقام شبیری جس کے لیے استعمال کیا لفظ۔ تو وہ میرے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو ذلت اختیار کی جائے یا شہادت اختیار کی جائے، جبکہ شہادت کے اتنے مراتب اور اتنے فضائل ہیں تو پھر کیوں ذلت اختیار کی جائے؟ اب آپ کے سوال سے جو میں سمجھا ہوں، کافی طویل تھا وہ سوال، اب مسلمان جو ہیں وہ ذلت کی زندگی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ کیوں نہیں وہ جذبہ حسینی اپنے میں کیوں پیدا نہیں کرتے؟ اور میں عرض کروں جذبہ حسینی پیدا کرنے، جذبہ حسینی خود میں بیدار کر لینا ہی اصلی زندگی ہے، اور پھر یہ ضروری بھی نہیں کہ وہ شہید ہی کر دیے جائیں گے، وہ زندہ بھی رہیں گے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ہی حیات زندہ رہیں گے۔ آج آپ نے پوری دنیا میں دیکھا، ایک ہی ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، پوری دنیا نے 30 سال تک اس کا بائیکاٹ بھی رکھا، اس کو طرح طرح کی دھمکایا بھی اور ڈرایا بھی، مگر ان کے ایمان کامل تھے، ارادے ان کے مصمم تھے، اور وہ اس صراط سے اور اس سبیل سے ادھر ادھر نہیں گئے تھے جو صراط و سبیل معصومین علیہ السلام نے انہیں تعلیم کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 30 سال کے بعد بڑی طاقتوں کو بھی ان کے سامنے جھکنا پڑا اور ان کے ان دلائل کو اور ان حقائق کو تسلیم کرنا پڑا، اور وہ اپنی استقامت اور صبر کی بنیاد کے اوپر پوری دنیا کے اوپر سرخرو ہوئے، اور عند اللہ آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوں گے۔ اس لیے اور مسلمان اس وقت کیوں پریشان ہے اور کیوں مبتلا ہے،
اور کیوں ذلت کی طرف جا رہا ہے، اور ہر قدم اس کا ذلت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ چاہے کہیں کوئی بھی مسلمان کا اندازہ کر لیں، اس کے سارے وسائل ہوتے ہوئے وہ محتاج نظر آتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہوتے ہوئے وہ فقیر نظر آتا ہے۔ اس کے پاس نہ زمینوں کی کمی ہے، نہ خزانوں کی کمی ہے، نہ تیل جیسے ذخائر کی کمی ہے، سب کچھ ہے، افرادی قوت بھی ہے، جگہیں بھی ہیں، اور جگہیں بھی ایسی، یعنی ملک بھی ایسے مقامات پہ ان کے واقع ہیں جو اللہ کی زمین کی بہترین حصہ ہیں، مگر اس سب کے باوجود اس بہترین حصوں کے اوپر بسنے والے مسلمان جو ہیں وہ کیوں ذلت کی طرف جا رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے وہ اس نقطے کو چھوڑ چکے اور اس مرکز سے دور ہٹ چکے، اس مرکز کو چھوڑ چکے جہاں عزت محفوظ ہے، وہ وہاں سے دور ہو گئے، اور پھر ان کا رزق روزی جو تھا وہ حلال طیب و طاہر نہ رہا۔ آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ پڑھا جو امام علیہ السلام نے میدان کربلا میں خطبہ دیا تھا، اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عمر ابن سعد، تو اچھی طرح مجھے جانتا ہے، تو کیوں میرے قتل کے در پہ ہے؟ کہا میرے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ مجھے رائے کا حکمران بنایا جائے گا۔ ذرا دیکھیے، اس کو بھی سوچئے، رائے کا حکمران مجھے بنایا جائے گا۔ امام علیہ السلام نے اس کو بالکل کھلے ہوئے اور واضح الفاظ میں کہا کہ میں فرزند رسول تجھے اطلاع کرتا ہوں اور انتباہ کرتا ہوں کہ تجھے رائے کی گندم نصیب نہ ہوگی۔ یہ بدبخت کہتا ہے میں وہاں کے جو ہی کھا لیا کروں گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں میری نصیحت تیرے اوپر کیوں اثر نہیں کر رہی، جبکہ تو یہ جانتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، اور تجھے اب تیری طبیعت میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہو گیا ہے کہ تجھے حکومت ملے گی رہ کی یا نہیں، گورنری ملے گی یا نہیں، مگر اس سب کے باوجود میری نصیحت کا تیرے اوپر اثر نہیں ہو رہا۔ اس کی بھی میں وجہ تجھے بتا دیتا ہوں، اس لیے ان بطونکم مملؤ من الحرام، تمہارے پیٹ جو ہیں وہ حرام غذا سے بھر چکے ہیں، اب اس پہ نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، نصیحت کی تاثیر نہ ہوگی، پیٹ تمہارے حرام غذا سے۔ یعنی آپ جب مسلمان اپنے اس لقمہ غذا کی طرف بھی نہیں دیکھتا کہ جو میں کھانے جا رہا ہوں یہ میرے لیے حلال بھی ہے یا حرام ہے، اب جب ایسا ہی کرپشن سے کھا رہے ہیں، جھوٹ اور مکاری سے کھا رہے ہیں، دغے اور دھوکہ بازی سے کھا رہے ہیں، جب انہی سے ان کی پرورش ہوگی، انہی سے ان کی اولادیں چلیں گی، تو پھر گمراہی کی طرف اور ذلت کی طرف نہیں جائیں گے تو کون سی عزت پائیں گے؟ جن لوگوں نے جس دور کو اور جس زمانے کو خیر القرون کہا گیا، اس زمانے میں فرزند رسول کا جن لوگوں نے خون بہا دیا ہو، پیغمبر کی نواسیوں کو جن لوگوں نے قید کر لیا ہو، پیغمبر کے خاندانی دشمنوں کو جو کہ موت سے ڈرتے ہوئے اس وقت اسلام قبول کر گئے تھے، انہیں اپنا حاکم اور رہنما بنا لیا ہو، انہی سے تفسیریں لیتے ہوں، انہی سے حدیثیں لیتے ہوں، انہی سے فقہ حاصل کرتے ہوں، اب جب یہ حالات ہیں مسلمانوں کے تو عزت کہاں ملے گی؟ اس لیے کہ عزت والے لوگوں کو تو انہوں نے پہلے دن ابھی پیغمبر کا جنازہ دفن بھی نہ ہو پایا تھا کہ یہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا، اور جو راستہ اختیار کیا وہ آج تک وہ مسلسل ہے، اور اس کے پھر اثرات اور نتائج بھی ہیں، وہ بھی مسلسل ہیں۔ آپ کو صرف ایک سلسلہ ایسا نظر آئے گا جہاں گیپ نہیں ہے، جہاں سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے، جہاں بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ پیغمبر کے مان بعد آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے پیغمبر سے سنا اور صرف پیغمبر سے خود انہوں نے سن کے ارشاد فرمایا، اور پھر وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور وہ ان معصومین اور ان اقربائے پیغمبر کہ ہاں جاری رہے گا جنہیں پیغمبر نے کہا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، جن کے لیے پیغمبر نے یہ فرمایا جو اللہ والمن والا ہو وعادمن آدا، اے پروردگار جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر، جو ان سے دشمنی رکھے تو بھی ان سے دشمنی رکھ۔ لوگوں نے یہ سب کچھ جانتے بوجھتے کہ اندر اندر واقعہ کربلا نہ ہوتا۔ کربلا کا واقعہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں سوچنے کی اور بہت ساری چیزوں پہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور پھر زندگی اسلام کو دائمی اور ہمیشہ کی عطا کرتا ہے۔ بہت شکریہ قبلہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے جو کافی دیر سے انتظار فرما رہے ہیں، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں کوئی زحمت نہیں بھائی اشتیاق، سرکار بیان فرما رہے تھے، میں بڑے غور سے توجہ سے سن رہا تھا۔
تو شاہ جی سرکار آپ نے آیا میثاق کا حوالہ دیا تھا کہ ایک آیا میثاق ہے جس میں سرکار دو جہاں سے بھی میثاق لیا گیا، تو میں آپ کی اس کو یاد دلاؤں کہ وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ غیور بیٹے نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب شاہ صاحب تو سرکار مولانا صاحب دیں گے، لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب ابرا آیا تھا تو حضرت عبد المطلب کا تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ سرکار کعبے کے غلاف کو پکڑ کے سرکار نے چند الفاظ کہے تھے کہ اللہ ہم بھی تیرے ہیں اور یہ گھر بھی تیرا ہے، تجھ پر فرض ہے کہ ہماری حفاظت فرما اور اس گھر کی بھی حفاظت فرما، اگر نہیں فرمائے گا تو تو جانے تو تیرا کام جانے۔ تو میرا احتمال یہ ہے کہ اتنا پاکیزہ نفس کعبے کے ہم پلہ شخصیت نے جب یہ اللہ سے مطالبہ کیا تو اللہ نے بھی اس کا جواب کنکریوں سے پرندوں کی ذریعے سے دیا۔ تو اس کے بعد کسی ایسے ہم پلہ شخصیت نے یا ایسے پاک نفس شخصیت نے جو وارث کعبہ ہو، کعبے کے لیے ایسی حفاظت کا مطالبہ اللہ سے کیا ہی نہیں، نہ کسی کو توفیق ہوئی، نہ کوئی اتنا پاک تھا۔ تو سوال میرا اب یہ ہے کہ یہ آیت ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولِ الامر کی، تو یہ اسی آیت کے اگلا حصہ جو ہے، اس اگلی آیت یہ کہتی ہے کہ جو ناخلق لوگ ہیں، بدماش لوگ، وہ تو چاہتے ہیں کہ سرکشوں ہی کو اپنا رہنما بنائیں۔ تو کیا یہ فیصلہ ہو نہیں جاتا کہ جو اللہ اور رسول کے بعد اولی الامر ہیں وہ اور ہیں، اور جن کو لوگ بنانا چاہتے ہیں وہ اور ہیں؟ اس پہ میں سرکار سے کہوں گا کہ تھوڑی سی وضاحت اگر فرما دیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب، آپ نے ٹیلی فون کیا، پروگرام میں شرکت فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا، انتہائی اہم سوال۔ ہمارے پاس ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب شام کو پہنچا میں کب نبا، جب شام کو پہنچا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی کالز اور کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، آپ کے سوالات کو بھی ہم یقیناً پروگرام میں شامل کریں گے۔ گفتگو آج کی اس عنوان کے تحت آگے بڑھ رہی ہے کہ کربلا احیاء دین کا نام ہے۔ قبلہ نے ہمارے ساتھ موجود مہمان شخصیت جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سجاد حسین نقوی صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ میں چاہوں گا کہ قبلہ تھوڑا سا بھی ہمارے پاس وقت ہے تو اس میں اسی گفتگو کو تھوڑا سا اگلے مرحلے میں داخل کرتے ہوئے کہ امام حسین علیہ السلام نے لوگوں نے چاہا کہ موت سے ڈرا دیں، جب آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ جب دو راستے دیے تو موت سے ڈرانے کی، اور امام ہی کا ایک بڑا بہترین خوبصورت ایک میں چاہوں گا کہ انہی کے خطبے میں سے ایک ارشاد ہے جو موت کی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اگر یہ دنیا والے ہمیں موت سے ڈرانا چاہتے ہیں تو جان لو کہ موت کی حقیقت کیا ہے، کہ خط الموت علی ولد آدم بخط الالات علی جید الفطات، کہ جس طرح کسی ایک دوشیزہ کے گلے کا ہار ہوتا ہے اس طرح جو موت ہے وہ بنی آدم کے گلے کی زینت ہے۔ اگر انسان بجائے اس کے کہ ایک عمر کے حصے میں ہسپتالوں میں پڑا ایڑیاں رگڑتے مرے، اگر خدا کی راہ میں، دین پروردگار کی راہ میں، اس راہ میں مرنا عین زندگی ہے، شہادت ایک کرامت ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو آج بھی اگر مسلمان کو تھوڑا سا اگر ڈرتا ہے اس بات سے کہ اگر مولوی اسے اس طرف کھینچتا ہے، ملا کہ یہ اپنی دکان کی طرف کھینچتا ہے، تو شاید جس چیز سے وہ ڈر جاتا ہے کہ اگر میں نے یہ راستہ اپنا لیا یا یہ بات
کو اپنے تو مجھے کتنا اختلافات کا سامنا ہوگا. شاید گھر والے بھی چھوڑ دیں, شاید محلے والے بھی چھوڑ دیں, لوگ ملنا جلنا چھوڑ دیں گے, یا ہو سکتا ہے کہ جس طرح ایک طبقہ پہلے ہی جو اس حسینی راستے پر گامزن ہے, مجھے بھی ان کی طرح گردن کٹانی پڑے گی. تو موت سے ڈرنا, کیا ڈر کر کے خوف کے اندر رہ کر کے زندگی گزارنا, کیا یہ ذلت نہیں ہے قبلہ؟ دیکھیں, موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کے لیے ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی سلطنت ہے, جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ عزو عمل کے تم میں سے بہتر کون ہے, عمل کس کے اچھے ہیں. موت جو ہے یہ تو یقینی ہے. اچھا, دو چیزیں اس سلسلے میں نہیں بتائی گئی. ایک تو یہ کہ کب ہوگی, کہاں ہوگی. اچھا, جب یہ معلوم, اور یہ باقی اب پہلے سانس سے لے کے آخری سانس تک ایک اس میں پیریڈ ہے جس میں آدمی وہ نابالغ ہے, اس پہ قلم نہیں ہے, اور اس پہ احکام جو ہیں ان کی نوعیت مختلف ہے. مگر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پہ احکام شریعہ جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں, اور امتحان تو اس کا شروع ہو گیا. اور یہ شے ایسی ہے موت جس کے یعنی حقیقت ہے. لوگ بسا اوقات بڑے کہتے ہیں کہ ہم موت سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں, کہہ دیتے ہیں موت سے ڈرتے نہیں ہیں, مگر موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جب جس کے سامنے اس کا نام لیا جائے ایک مرتبہ وہ ضرور لرز جاتا ہے. ہما شما کا تو ذکر ہی کیا. اچھا, اب آپ وہی قصہ جو قرآن مجید میں آیا, یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک کا, بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں, فانظر ماذا تری, تیری کیا رائے ہے. تو بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, جو حکم ملا وہ کیجئے. یعنی وہ تو ایسی حقیقت ہے جسے حضرت اسماعیل سمجھتے ہیں کہ خواب نبی کا وہی ہوتا ہے. وہ حکم ہوا آپ کو, وہ کیجئے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. وہ موت قبول ہے مگر صبر کے ساتھ. یہ صبر بھی لفظ بتاتا ہے کیونکہ, اور ایک دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم ہی اللہ کے اولیاء ہو باقی لوگوں کی نسبت, تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اس لیے کہ موت ملاقات پروردگار, اپنے پروردگار کے پاس پہنچنے کا, ھذا عبدو کا وابن عبدے کا نزل بکا, یہ تیرا بندہ ہے, تیرے بندے کا بیٹا ہے, تیرے پاس پہنچ گیا ہے. جنازے کی یہی تکبیر ہے نا, تیرے پاس پہنچ گیا ہے. وانت خیر منزول بہ, اور تو بہترین پہنچنے کی جگہ ہے. تو نے اسے بھیجا, یہ آیا, تو نے اسے بلا لیا, یہ واپس چلا گیا. اب یہ ہے کہ موت, کینسر سے موت, موت کس بیماری سے موت, ایڈز سے موت, فلانی سے موت, فلانی سے موت. امیر المومنین کا ایک فرمان نہج البلاغہ میں ہے ان اکرم الموت القتل فی سبیل اللہ, بہترین موت اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے آدمی مارا جائے, یہ بہترین موت ہے. اور شہادت, یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, شہادت کے لیے تو پیغمبر نے بھی تمنا کی, بلکہ اماں کی روایات میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں شہید کر دیا جاؤں اور پھر اس کے بعد زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں. یعنی شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن. شہادت تو مومن تقاضا کرتا ہے. اور امام زین العابدین علیہ السلام کو جب اس یزید نے کہا کہ ابھی تک یہ زندہ ہے, میں نے تو سنا کہ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا علی نام کا شہید کر دیا گیا, تو اسے بتایا گیا امام حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے اور تینوں کا نام علی ہے. جو چھوٹا علی رضی یعنی علی اصغر جو شیر خوار تھے وہ بھی شہید ہو گئے, اور ایک 18 سالہ جوان تھے وہ بھی شہید ہو گئے. یہ علی ابن الحسین زین العابدین ہیں, اور یہ اس قافلے کے ساتھ ہیں. تو کہا یہ ابھی تک زندہ ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا یزید تحدثنی بالقتل, تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے. القتل لنا عادت والشہادت لنا کرامت, قتل ہو جانا ہماری عادت ہے, شہید ہونا ہمارے لیے باعث کرامت ہے. اور یہی ابن زیاد کے دربار میں بھی جب کوئی اس قسم کی بات ہوئی تو امام نے فرمایا کہ قتل ہونا, اور اس سے ہمیں موت سے ہمیں کوئی نہ ڈرائے, ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور وہ امیر المومنین کا وہ فرمان, بیٹا لا ابالی ابو کا وقعت علی الموت ام وقعت علی الموت,
بیٹے حسن جب کہ میدان میں صرف زرہ اب کرتا پہن کے جا رہے تھے، زرہ تھی نہیں، تو امام حسن نے کہا بابا آپ زرہ پہن لیتے. کہا بیٹا مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کی پرواہ بھی نہیں ہے کہ موت میرے اوپر آن پڑے یا میں موت کے اوپر جا پڑوں. تیرا باپ موت سے اتنا ہی مانوس ہے جتنا بچہ اپنے ماں کے سینے سے مانوس ہوتا ہے. تو یہ موت کو جتنا کوئی قریب سے سمجھے گا، دیکھیں ہمارے لوگ اصل میں بات یہ ہے کہ موت سے نفرت کرتے رہتے ہیں، پھر موت ان سے مروت نہیں کرتی، زندگی کو پیار کرتے رہتے ہیں، زندگی ان سے وفا نہیں کرتی، موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جسے بہت پیار کرتے ہیں وہ ان سے بے وفائی کر جاتی ہے. موت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں تو انشاءاللہ موت کے مراحل جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جناب موت اس طرح آتی ہے کہ جس طرح کپڑا کھینچا جائے، ہوتا ہوگا اس طرح بھی ممکن ہے، مگر ہم تو یہ ہمیں یہ جانتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مومن بس مومن کے اور جنت کے درمیان جو برج ہے، جو وہ ایک قدم کا فاصلہ ہے، وہ صرف ہے موت. وہ ایک گھونٹ، وہ موت، اور وہ ایک جرا وہ موت، وہ ایک قدم اگلا قدم جو ہے وہ اس کی ہمیشہ کی نجات کی. اور اس بہت شکریہ قبلہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ان کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے بھائی اشتیاق احمد آپ کو السلام علیکم یا علی مدد، اور علامہ صاحب کو السلام علیکم یا علی مدد. ناصر عباس چودھری اسپین سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ صاحب کا پروگرام میں پہلے بھی بہت شوق سے سنتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی زندگی دراز کرے اور مولا ہمارے علماء حقہ کی حفاظت فرمائے اس دور میں. اور مولا کے بہت پیارے مداح خوان ہیں ماشاءاللہ. تو عرض میری یہ ہے، پہلے تو عزاداری کے سلسلے میں علامہ صاحب بات کر رہے تھے پوری دنیا میں، تو اس دفعہ جیو نے جو اسٹیمیٹڈ رزلٹ دیا ہے عزاداری کا، پاکستان کے بجٹ سے زیادہ خرچہ عزاداری کا ہے. اور دوسری عرض میری یہ ہے، مولا کا ایک جملہ امام حسین علیہ السلام سے جب یزید نے بیعت مانگی تو مولا نے کہا کوئی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کائنات کی قیمت کا یہ جملہ ہے میرے مولا کا. اور واضح کر دیا، یہ نہیں مولا نے فرمایا کہ میں تیری بیعت نہیں کر سکتا. جو لوگ اس سے پہلے کہتے تھے نا امیر حسن علیہ السلام کے بارے میں کہ مولا امیر حسن علیہ السلام نے معاویہ کی بیعت کی، اس کا بھی جواب مولا نے دے دیا اور قیامت تک کے لیے بھی یہ واضح کر دیا. اور میرا سوال یہ قبلہ صاحب سے ہے کہ مزید وضاحت کر دیں، جن کے ذہن میں کوئی تھوڑا بہت شک ہے ان کا بھی وہ شک دور ہو جائے، کہ یہ جو مولا نے کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہا. مولا نے فرمایا کہ مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ تو حق کی بات ہے. اسی کے ساتھ میں اجازت بھی چاہوں گا، زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا چاہتا. مہربانی. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے کال کی. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا، یقیناً قبلہ کے سامنے پیش کریں گے اس کی جب باری آنے پر. ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اشتیاق صاحب میں محمد کو لندن سے بول رہا ہوں. جناب آپ کو مولانا صاحب کو مادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا حق بیان کرنے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ کربلا زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی. جو بھی آدمی حق کے اوپر کھڑا ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کا اصلی بندہ ہے. اصلی مسلمان وہ ہے جو شیطان کا مقابلہ کرے. جو شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ تو پھر اس کے ساتھ مل جاتا ہے. جو اس کے ساتھ نہیں ملے اصلی مسلمان وہی ہے. تو میں دعائیں دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو پیار میں، آپ لوگوں کی باتوں میں حقیقت ظاہر ہوتی ہے. سوال تو تب آدمی کرتا ہے جب آدمی کو پتہ نہیں ہو. تو آپ لوگوں کا جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو حقیقت کے پیچھے چلنا چاہیے. سچائی حق ہے، سچائی کے اوپر کھڑا ہونا یہ نبیوں کی جاب ہے. نبی کھڑے ہوتے ہیں اور شیطان کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر زمانے کے شیطان کے لیے مجھے موسیٰ کو اپنانا پڑے گا. جب تک موسیٰ نہیں ہوگا تب تک اس کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا. تو میں دعائیں دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ اسی طرح ہی اہل بیت کے فضائل کو بیان کرتے رہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ حق کے اوپر کھڑا ہونا اصلی مسلمانی ہے. باطل کے خلاف کھڑے رہو
تاکہ شیطان کی رسوائی ہو. اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں اور آپ سلاموں کا شکریہ اور سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت مہربانی. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ ہدایت ٹی وی کے تمام پروگرام کو اسی طرح سے سراہتے ہیں, آپ کو آپ دعائیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ساتھ اگلے کالر آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے, آپ کا نام؟ جی اگر میں اشفاق کاظمی گلاسگو سے عرض کر رہا ہوں. جی اشفاق بھائی. جی رضوی صاحب, سب سے پہلے آپ اتنا خوبصورت پروگرام جو پیش کر رہے ہیں اس کی آپ کو داد دی, اور ائمہ ترین مولا تنگن پاک اور امام زمان علیہ السلام آپ کو اس کا عطا فرمائے. اور میں صرف سید صاحب کو, ہمارے جو قوم کے بہت بڑے عالم دین اور سید سجاد حسین نقوی صاحب, بس ان کو سلام عرض کرنے کے لیے میں نے فون کیا ہے. تو ائمہ تارین سے دعا بھی ہے کہ ہمارے یہ جو صف اول کے جو علماء کرام ہیں اور جن کی علم اور ان کی برکت سے پوری قوم فیضیاب ہو رہی ہے, ان کی اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے اور زندگی دراز فرمائے. سعید صاحب کو اور آپ کو میری طرف سے بہت سلام. جزاکم اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا بحق محمد و آل محمد آپ کو بھی حفظ و امان میں رکھے, آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اگلے کال بھی آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. اشتاق بھائی, میں سید مجاہد سے لندن سے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اور قبلہ سجاد صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. حضور, ایک چھوٹا سا بات کر کے میں اجازت چاہوں گا. بسم اللہ. کہ کربلا تک جو چیزیں تھیں نا وہ گڑمڑ تھی. آپ کا جو ٹاپک ہے نا کربلا احیاء دین, اس عنوان سے تھوڑی سی بات کروں گا کہ کربلا میں سب چیزیں گڑمڑ تھیں, لوگوں کو واضح نظر نہیں آ رہا تھا. جب امام حسین ادھر ہیں اور یزیدی ادھر ہیں تو پھر وہ ایک حسینی اسلام کے پیروکار ادھر ہیں, محمدی اسلام کے, اور یزیدی اور اموی اسلام کے لوگ ادھر ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جس پہ درود پڑھ رہے ہیں اس کو ذبح بھی کر رہے ہیں. یعنی کہ امام حسین آل محمد میں ہیں, وہ نماز پڑھ, درود کس پہ پڑھ رہے تھے, وہ بدبخت جو امام حسین کو قتل بھی کر رہے ہیں اور اس درود کو ذبح کر رہے ہیں. یہ انتہا دین سے دوری کی انتہا کی علامت ہے. اسی کا نام ہے احیاء دین, جو امام حسین کربلا میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں. اور جو اس بات کو سمجھ جائے گا کہ امام حسین نے کیسے دین کیا, کیونکہ اس یزید نے حسین کے نانا کے دین پہ ہاتھ ڈالا تھا, سسٹم کو تباہ کرنے کی اس نے کوشش کی. امام حسین نے پورا سسٹم بچا لیا کہ کوئی تخت حکومت پہ بیٹھنے والا اپنے آپ کو خلیفہ رسول نہ کہے. یہ دین میں رکھنا جو جاری تھا وہ یزید پہ آ کے ختم ہو گیا. اس کے بعد کسی خلیفہ نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ کہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ دین ہے. اس کا مطلب ہے کہ حیاء دین امام حسین نے اس طرح اسلام کو بچایا. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ غیر ممکن ہے حق و باطل میں ہو پھر اتصال. حسین ابن علی درمیان سے گزرے ہیں, امام حسین درمیان سے گزر گئے. اب حق و باطل کبھی جدا نہیں ہو سکتے, مل نہیں سکتے, جدا رہیں گے. اور آخری بات یہ ہے کہ رجز پڑھ لیں آپ سفین کے, ادھر سے لشکر سے نکلنے والے کون لوگ تھے اور وہ کس کو اپنا شیعہ کہہ رہے تھے, اور ادھر سے مولا علی کے لشکر سے نکلنے والے کن کو کہہ رہے تھے. وہی فائنل مارکا کربلا میں لڑا گیا اور وہی قیامت تک کا حیاء دین ہو چکا ہے. اب کوئی یزیدی اسلام پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت شکریہ جے حسن بھائی, آپ کا بھی شکریہ, آپ نے پروگرام میں حصہ لیا. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگلے کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو میری طرف سے پہلے سب سے سلام قبول ہو. اس کے بعد میں جناب 2-3 دن ہو گئے سورت جمعہ کا کسی اور چینل پہ بتا رہا تھا, تو سورت عذاب کا میں نے ترجمہ پڑھ کے اس کو سنایا مولانا صاحب کو. وہ تو آگ بگولا ہو گئے. میرے ساتھ ایسے حضرت علی پہ انہوں نے شروع کر دیا, یہ میں نے کہا مولانا صاحب میں نے تو صرف ترجمہ پڑھا ہے, خدا کی قسم میرے جس کو ہم مانتے ہیں نا, جن کو ہمارے یہ عادت میں نہیں کہ ہم کسی پہ اٹیک کریں. مولانا صاحب آپ نے تو حضرت علی پہ ڈائریکٹ اٹیک کر دیا. میں نے تو نام بھی نہیں لیا کسی صحابہ کرام کا, میری کیا مجال ہے. تو وہ جناب کہنے لگا نہیں, جب آپ لوگ بات کرتے ہیں نا تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کس طرز کی بات کر رہے ہیں. میں قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا تھا, میں نے کسی پہ اٹیک نہیں کیا خدا کی قسم. لیکن مولانا صاحب نے وہ جتنا تھا نا لباس حضرت علی کو تھوڑا دیا. وہ اذیت دینے والا سورزار میں ہے نا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو این ٹائم کے ساتھ آؤ, اس سے نہ پہلے آؤ نہ بعد میں آؤ.
बिल्कुल वक्त पे आओ, खा के चले जाओ। मेरे रसूल को अजियत होती है आपकी बातों से। मैं तो अल्लाह हूँ, मैं तो इसमें, मुझे तो शर्म वाली बात ही नहीं। तो जब मैंने ये बातें दो चार की, मैंने कहा कि सहाबा इकराम के लिए था पर्दे का, भाई आप उधर से मांगो जो अगर मांगना है दुनिया का मता बात कहने को, लेकिन खुदा प्लीज आप हजरत अली के लिए ये लफ्ज जो रसूल पाक ने कहा, जो अली से बुग़्ज़ रखे वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, वो अल्लाह से बुग़्ज़ रखता है। परिंदा है खाने के लिए उस्मान से, तो कहते हैं जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होगी आज वो परिंदा ये खाएगा। बताओ, मैंने कहा मौलाना साहब आपको तो मैंने बोला ही नहीं कुछ, तो खुदा की कसम उसका रंग तो वैसे हो गया। कहने लगा नहीं, जिसके पैरोकार हो, जिसकी तुम ये बातें करते हो, जो ये सूरा पढ़ते हैं उनके, बाकी मेरा सलाम दुआ हो मौलाना साहब को, आपको, और बात मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया। आपके गुफ्तगू में सवाल तो नहीं था, लेकिन बहरहाल एक सवाल यहाँ से यकीनन उठता है जिसको हम किबला की खिदमत में पेश करेंगे। और मैं चाहूँगा कि किबला चूँकि हमारे मौजू से बहुत ज़्यादा मरबूत है ये टॉपिक कि करबला अहयाए दीन, हमारे साथ उससे पहले एक कॉलर भी आ गए, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा ख्याल है आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। इसमें थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे बाकी सवालों की जब हम जब बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा चूँकि ये बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ अहम नुक्ता है कि जो बिलउमूम उम्मत मुस्लिमा है, जिनके ऊपर ज़ाहिर है कि एक उमवी इस्लाम को पेश किया गया है, उस लिबादा उड़ा करके इस्लाम का नाम दे करके, दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दे करके, लेकिन बहरहाल अगर थोड़ा सा गौर करें तो उसमें ज़्यादा वही चीज़ें, वो उमवी इस्लाम है। तो इसमें मैं चाहूँगा कि जो आम हमारे नाज़रीन हैं या जो उम्मत मुस्लिमा के बिलउमूम लोग हैं, वो कैसे फ़र्क ज़ाहिर करें कि अब उनको जब ये कह दिया जाता है और बावर कराया जाता है कि खैरुम मिनल्लाहि व शर्रुम मिनल्लाह, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, खैर भी उसी की, शर भी उसी, तो वो सर तस्लीम ख़म करके जो कुछ कहा जाता है उसको आराम से ले लेते हैं और फिर हक़ और बातिल में तमीज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो कोई ऐसा फार्मूला अगर आप बता दीजिए उनकी रहनुमाई के लिए कि वो देख सकें और बड़े वाज़े अंदाज़ में, ख़ुसूसन करबला के इस पस मंज़र में, कि किस तरह से हक़ और बातिल बहुत अलग हैं, ये आपस में कभी मिल नहीं सकते, तो किस फ़िक्र को आगे बढ़ाते हुए वो इसमें तमीज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में इरशाद है, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। दीन में जबर नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, ज़ोर नहीं है। हिदायत का रास्ता जो है वो खुल के सामने आ चुका है, और बातिल जो है वो गुमराही, वो भी इन्ना हदैना हो सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने उसके सामने दोनों रास्ते वाज़े कर दिए हैं, ये हिदायत का रास्ता है, ये कुफरान का रास्ता है। जो भी इख्तियार करे, अपने पैरों से चल के वो हिदायत की तरफ बढ़े, अपने कदमों से चल के वो जलालत की तरफ और गुमराही की तरफ बढ़े। ये उसको, यानी इंसान अकेला एक ऐसा है जो आज़ाद और मुख्तार दुनिया में भेजा गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो इख्तियार करे, मगर उसके पे वाज़े कर दिया गया है, हिदायत उस पे वाज़े कर दी गई है। अब ये है कि देखें, मैं अर्ज़ करूँ हमारे, और अब पता नहीं मुझे वक्त कितना है, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़े से वक्त में कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। हमारे और इन सकीफ़ाई मुसलमानों के बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं, मगर वो छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात हैं, उनमें वक्त ज़ाया करने की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद कैसे चली, वो बहन भाई का निकाह हुआ या जन्नत से हूरें मंगाई गईं। हज़रत नूह का बेटा वो नूह का बेटा था या नूह की बीवी का बेटा था, ये भी इख्तिलाफ़। हज़रत इब्राहीम के वालिद थे आज़र या चचा थे, वालिद का नाम तारक था या चचा, ये इख्तिलाफ़। और उसके बाद हज़रत लूत, हाउलाए बनाती, ये मेरी बेटियां हैं, वो लूत की बेटियां थीं या लूत की कौम की बेटियां थीं। इसी तरह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की 4 बेटियां थीं या 1 बेटी थी। और इसी तरह आप पैर धोते हैं, हम पैरों पे मसा करते हैं, यानी बहुत सारे ये छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात हैं, छोटे छोटे इख्तिलाफ़ात हैं। असल बात यह है, दीन जो 1.25 लाख नबियों की मेहनत के बाद मुकम्मल हुआ, वो उसके बाद बग़ैर किसी वारिस के, बग़ैर किसी ठीक ठाक मुहाफ़िज़ के नहीं छोड़ दिया गया। हमारा ये दावा और ऐलान है कि पैगंबर के बाद दीन आले पैगंबर के सुपुर्द किया गया, वही इसके मुहाफ़िज़ हैं। और करबला इसका सबसे बड़ा सबूत है कि सब कुछ जाए
मगर दीन न जाए, और बाकी लोगों के लिए सब कुछ बच जाए, बस दीन रहे या ना रहे, बाकी कुछ जो है वो बचे। नहीं, ये आले मोहम्मद के यहाँ ऐसा नहीं है। और अगर आज कोई ये मालूम करना चाहता है तो बिल्कुल आसान सी बात है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दो चीज़ें हमारे पास दी गई हैं और हमें हुक्म ये दिया गया है, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लू बादी अबदा। इन दोनों के साथ मुतमस्सक रहोगे तो तुम में से कभी कोई गुमराह नहीं होगा। एक कुरान मजीद और दूसरी मेरी अहले बैत। कुरान मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, कुरान निसाब है, अहले बैत उस्ताद हैं। कुरान मीरास है, अहले बैत वारिस हैं। कुरान इल्म है, अहले बैत मुअल्लिम हैं। भाई इन दोनों से मुतमस्सिक रहो तो फिर तुम यकीन जानिए निजात पा जाओगे, और ये आपस में एक लम्हे के लिए भी जुदा ना होंगे हत्ता कि मेरे पास हौज़ कौसर पे पहुँच जाएं। अब हमारी सवाल ये है कि बाद पैगंबर तो लम्हा एक भी नहीं गुजरा, हक़ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को छुपाया गया और हक़ जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को खाया गया। ये किसका काम है और ये किससे सरजद हुआ? अब कौम उसी तरफ जा रही है, उसी डगर पे जा रही है। खुदा गवाह हर साल लोग जो हैं वो जो मामलात को समझते हैं वो बिल्कुल जोश की बात सही सोल आने साबित हो रही है, और हर गाम वो साबित हो रही है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ये कभी इस मसले में लोगों को उलझा के उन्हें राय रास्त से हटाए हुए हैं, कभी इस मसले में उलझा के। ये पिछली दफ़ा एक सवाल रह गया था, कोई किसी ने कहा था ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के नाम हज़रत उस्मान और हज़रत अबू बकर रखे और इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नाम रखे, और ये अगर ये ना होता तो ये नाम क्यों रखते? अब इसी में वक्त ज़ाया करेंगे। अब आदमी पूछे हज़रत अली अलैहिस्सलाम पैगंबर अकरम ने ये जो हज़रात सलासा हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, इनके ये नाम ये पैगंबर ने रखे हैं या ये पहले से थे जब ये मुसलमान नहीं हुए थे? ये नाम इनके माँ बाप के दिए हुए थे या पैगंबर ने दिए? पैगंबर ने तो एक शख्स का नाम, ऐसी हज़रत अबू बकर का एक नाम अब्दुल काबा है, वो हुजूर ने बदल दिया, कहा ये नाम नहीं ठीक, अब्दुल्ला नाम रखा। और अबू बकर ये एक नाम इनका अब्दुल काबा और अतीक और अबू बकर, वो बहुत सारे लोगों को तो मालूम भी नहीं। और मैं अर्ज़ करूँ इसी तरह एक शख्स का नाम, उसका नाम था अब्दुल उज़्ज़ा, तो हुजूर ने बदल दिया उसका नाम, ये तेरा नाम ठीक नहीं। उसका नाम अब्दुल्ला रखा, अपने बाप का नाम उसे दिया, मगर वो ऐसा मुर्तद निकला कि कहा अगर वो काबे का पर्दा भी पकड़े हुए हो तो उसे ज़िंदा ना छोड़ना। वो ऐसा मतलब ये मुर्तद हुआ। और ये कि पैगंबर ने ये नाम नहीं इनको दिए, ये हज़रत अबू बकर का नाम उनका पीछे साथ आया है जब वो इस्लाम अभी नहीं लाए थे। हज़रत उमर का नाम ये उनके साथ आया है। हज़रत उस्मान ये भी नाम उनको उनके माँ बाप ने दिया है। तो इसका मतलब ये है जो नाम बदलने ज़रूरी थे वो तो हुजूर ने बदल दिए, जो बदलने ज़रूरी नहीं थे वो वैसे ही रहने दिए। तो कोई नाम अगर मुशरिकों का और मुसलमानों का मुश्तरका हो सकता है तो वो नाम मुसलमानों का और मोमिनों का और मुसलमानों का क्यों मुश्तरका नहीं हो सकता? और मैं अर्ज़ करूँ आप हज़रात आपकी खिदमत में कि अब ये जिन लोगों ने नाम मसलन अब्दुर्रहमान रखा और एक नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम, अमीरुल मोमिनीन के सर पे ज़रब लगाने वाला वही है। अब्दुर्रहमान बड़ा शानदार नाम है, रहमान का बंदा। अब उस बदबख्त का नाम भी इत्तेफाक से अब्दुर्रहमान था। कोई शख्स इस नीयत से नाम नहीं रखता कि मैंने अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम के नाम पे नाम रखा। उस नाम की मानवियत या उसकी अपनी जो खूबी खुसूसियत है उसी की बुनियाद पे रखता है। इसी तरह कितने लोग हैं जिनका नाम फ़िरोज़ है। शुजाउद्दीन, ये अबू लोलू जिसने हज़रत उमर को खंजर लगाया था, इसका कुनियत अबू लोलू है, नाम इसका शुजाउद्दीन फ़िरोज़ है। ये जितने लोगों के नाम फ़िरोज़ हैं उनके दूर दूर के रिश्तेदारों को भी ये मालूम नहीं होगा कि उन्होंने हज़रत उमर के कातिल का नाम समझ के नाम रखा है। शुजाउद्दीन जिसका नाम है तो क्या उन्होंने हज़रत उमर के कातिल का नाम शौक़ से रखा है? ये नाम रखना इस पे। और फिर ये खुद यानी हमारे आइम्मा के लिए तो कहते हैं उन्होंने अपने बेटों के नाम हज़रत उस्मान रखे, हज़रत अबू बकर रखे। ख़ुद ये इब्न माजा जो हैं, जिनकी किताब है इब्न माजा सियासत्ता के अंदर, इसकी कुनियत है अबू अब्दुल्ला, नाम इसका मोहम्मद है। इस मोहम्मद के बाप का नाम यजीद है और उसके बाप का नाम माजा इब्न माजा है। यानी इसने अपनी किताब जो है ना अपने नाम पे लिखी, ना अपने बाप के नाम पे, अपने दादा
ابن माजा, नाम इसका अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न यजीद है। तो आपके तो इमाम बापों के नाम भी यजीद रखते रहे, हमारे इमामों ने अगर औलादों का नाम उस्मान रख लिया, और उस्मान एक अजीम शान सहाबी पैगम्बर के गुजरे हैं जिसके तकवा और जिसकी तहारत की पैगम्बर ने गवाही दी है कि ये एक परहेजगार सहाबी है। कोई ज़रूरी है कि वो उसी नाम पे नाम रखा गया? और हज़रत अली ने तो बिल्कुल वजाहत कर दी कि मैंने किसी मालदार के नाम पे ये नाम नहीं रखा, मैंने एक परहेजगार के नाम के ऊपर ये नाम रखा है। और इसी तरह आज अच्छा, अब जो लोग यानी इस दौर में अगर कोई शख्स अपना नाम माविया रखता है या माविया रखवाना या माविया कहलवाना पसंद करता है, तो इसका मतलब ये है कि जो आज तक मुहावरा था कि फ़लाँ शख्स जो है वो हुब्बे अली की वजह से ऐसा नहीं कर रहा, वो बुग़्ज़ माविया की वजह से कर रहा है। अब तो वो मुहावरा उलट हो गया। आज जो अपने आप को माविया कहता है वो हुब्बे मुआविया में नहीं कहता, वो बुग़्ज़ अली में कह रहा है ख़ुद को माविया, और उसी में अपने आप को मशहूर समझना और करना चाहता है। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनमें लोगों का वक्त ज़ाया करना मतलूब है और कुछ भी नहीं है। और जो असली चीज़ है वो सिर्फ दो चीज़ें हैं, वो ये हैं, पैगंबर ने दीन हवाले किया है कुरान और अहले बैत के मुतमस्सिक करने वालों, कुरान और अहले बैत के लिए कहा है कि इनसे मुतमस्सिक रहिए, इनसे अपने आप को वाबस्ता रखिए, इनका दामन थामे रखिए। और जो लोग अब फिर ये है कि कुरान मजीद और अहले बैत के लिए कहा इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़, ये आपस में एक लम्हा भी जुदा नहीं हो सकते। यानी अगर कोई मुसलमान कहे कि हम तो सिर्फ कुरान ले लेंगे और अहले बैत की ज़रूरत नहीं, वो भी झूठा है और गलत कह रहा है, इसलिए कि कुरान तो अहले बैत से जुदा नहीं होगा। और इसी तरह अगर कोई ये कहे जी हम तो सिर्फ अहले बैत ले लेंगे, कुरान की ज़रूरत नहीं है, वो भी गलत है, इसलिए कि अहले बैत भी कुरान से जुदा नहीं होंगे, वो भी एक लम्हा भी आपस में जुदा नहीं होंगे। वो तो मैंने अर्ज़ कर ही दिया कि कुरान मीरास है, अहले बैत वारिस हैं, कुरान इल्म है, अहले बैत मुअल्लिम हैं, कुरान निसाब है, अहले बैत मुस्ताद हैं। अहले बैत और कुरान जो हैं वो साथ साथ ही रहेंगे और उन्हें साथ साथ ही मानना पड़ेगा। और पैगंबर ने भी जहाँ हिफ्ज़ मरातब मंजूर था वहाँ कुरान को सिकले अकबर कहा, जहाँ तालीम मंजूर थी वहाँ सकलैन कहा, और जहाँ उनसे फिर डिलीवर होना था वहाँ ज़ाहिर है अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो कुरान नातिक हैं, ये कुरान सामित है। सुभान, बहुत शुक्रिया क़िबला, आपने बहुत ही खूबसूरत और मुफस्सल और मुदल्लल अंदाज में वो तमाम अभाम दूर कर दिया। मैं समझता हूँ कि अगर कोई सिर्फ कोई शक़ीउल क़ल्ब ही रह जाएगा जो इन बातों को न समझ पाए, वगरना हर चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ है। ख़ुसूसन क़िबला की गुफ्तगू के बाद हमारे साथ एक और कॉलर हैं जो बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, हम आपसे भी माज़रत चाहते हैं, आपको काफ़ी देर इंतज़ार की ज़हमत उठाना पड़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आपको सलाम। बस एक छोटा सा सवाल था जो आपके टॉपिक से हट के है, क्योंकि हम लोग जब बाहर दोस्तों में मिलते हैं तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो दाढ़ी है ये दाढ़ी का तो एक मुंह पे कंघिस्ट है, तो प्लीज इसके लिए कोई ना हदीस से बता दे ताकि हम उनको जवाब दें। शुक्रिया, थैंक यू। मेरा ख्याल है वो दाढ़ी की तरफ थोड़े चल गए हैं। अगर आज आप सवाल कीजिए सवाल में, तो यकीनन आपको हर तरह का सवाल, एक बिल्कुल ओपन डिस्कशन टॉपिक होगा जिसमें आप हर तरह के सवाल कर सकते हैं। लेकिन हमारा मौजू जो है वो करबला अहयाए दीन है, और मैं समझता हूँ कि उसी से अगर मरबूत हम रहे तो हमारी गुफ्तगू का ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। देखिए मैं रफीकुल हसन बोल रहा हूँ शफील से। नसीमुल हसन, मैंने जरा एक वजाहत क़िबला से लेनी थी कि 30वें सिपारे का जो तीसरा सूरा है, सूरा अबस, उसमें कुछ तफसीर लिखने वालों ने हुजूर पाक पे इल्जाम लगाया है कि जब उनके पास एक नाबीना आया तो उन्होंने मुंह फेर लिया, और बहुत सी तफसीरों ने ये इल्ज़ाम लगाया है और कुछ तफसीरों ने सही लिखा है। तो आप प्लीज़ इसकी वजाहत कर दीजिए सबके लिए ताकि मालूम हो कि किस तरह से हुजूर पाक पे। बहुत शुक्रिया, ये भी यकीनन आपका सवाल अहम है, लेकिन अगर कीजिए सवाल में आप इस सवाल को ले जाएं तो यकीनन आपको बहुत मुफस्सल और तमाम कुतुब के हवाले जात के साथ आपका जो एक तसल्ली बख्श जवाब होगा आपको मिलेगा। हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत महदूद रह गया है, हम चाहते हैं कि टॉपिक से ज़रा दूर ना हटें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।
جی میں کفایت عرض کر رہا ہوں جرمنی سے. جی قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرنا اور آپ کی وساطت سے قبلہ کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ ہماری بیٹی کو مولا نے صحت دی ہے. اللہ بحق محمد وآل محمد بطفیل محمد وآل محمد آپ کی اس بیٹی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اسے اپنی مولا بحق محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان ممالک کے زہریلے اثرات سے اسے محفوظ فرمائے, اسے عفت و حیات عطا فرمائے. جس طرح مولا نے اسے صحت اور شفا عطا فرمائی ہے, مولا اسے اپنی حفظ و امان میں بھی رکھے. بہت مہربانی. بہت شکریہ. آپ کا بھی سوال تو نہیں تھا, بہت شکریہ. اگلے کالر بھی آ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا خیال آپ کی کال ڈراپ ہوگی, اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف ایک سیکنڈ کے لیے جی میرے بھائی. سرکار سید بادشاہ, آپ نے جو یہ زنگ آلود سوال کو ایسے صاف کیا ہے کہ نام کیوں رکھے گئے, آج دن تک کسی نے یہ زنگ ایسا نہیں اتارا جیسا آپ نے اتار دیا ہے. واقعی سید بادشاہ یہ ہے, اللہ کی دین ہے آپ پر. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب, آپ نے ابھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. یا علی مدد. وعلیکم السلام یا علی مدد. علامہ صاحب کی خدمت میں السلام علیکم یا علی مدد. پیر مولانا مدد. علامہ صاحب آپ سے اشتیاق ارزوی صاحب سے التماس سے دعا ہے, ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ دعا کرتے ہیں مولا آپ پنجن پاک کے صدقے میں ہمیں اس پریشانی سے نجات دے. ٹھیک, میرا خیال وہ دعا کے لیے فرما رہی ہیں, کچھ مسئلہ ہے ان کا, تو دعا اگر فرما دیں ان کی مشکلات کی حل کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بحق محمد وآل محمد بطفیل محمد وآل محمد بجائے محمد وآل محمد آپ کی دعا کو مقبول اور مستجاب فرمائے. آپ کی جو بھی آپ کی دلی تمنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بر لائے. الہی آمین. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا سجاد, میں مظفر عباس بول رہا ہوں. مظفر عباس بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ بحق محمد وآل محمد آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائے, آپ کے سائے ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھے. ہم آپ کو ہر دعا میں یاد رکھتے ہیں اس لیے کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک جنت کا سفر کیا ہے. اچھا, مجھے کہنا یہ تھا کہ پچھلے دوشنبے کو قلب صادق صاحب آئے تھے جی, اور المہدی میں یہ طے ہوا کہ کربلا کے اوپر ایک ہم پوری ریسرچ کریں گے, اور اس میں آپ لوگوں کو تو نہیں ہم نے بلایا اس لیے کہ وہ پورا پروگرام انگریزی میں تھا. اب انشاءاللہ یہ جو آپ کا آج ٹاپک ہے یہ اس ٹیلی ویژن پہ تو لوگ اپنے ادھر ادھر کے بیان کریں گے, لیکن وہاں پہ یہ پورا ایک کتاب کی شکل میں جس میں ہندو مسلمان شیعہ سنی سب حضرات شامل ہوں گے, اور ہم اس پہ اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کربلا اور اس کے اثرات. یہ میں آپ کو سلام کر کے اور یہ کہنا چاہ رہا تھا. اور ویسے تو اگر آپ اب آج کے جناب زینب کا یہ عشرہ زینبیہ ہے تو علیزہ صاحب کا ایک مصرع ہے, کربلا ایک سفر ختم ہوا ایک سفر کرنا ہے, کربلا فتح ہوئی شام کو سر کرنا ہے. شام کو سر کرنا. تو ابھی کربلا تو ختم ہوئی ہے, اب آپ شام کی بات کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ ہمارے انشاءاللہ پروگرام میں ہے حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق, یک حسین رقم کرد دیگر زینب. ابھی تو انشاءاللہ یہ عشرہ زینبیہ یا مستقبل کے برا ہمارے علماء اور ہمارے یہ حضرات جو ہیں یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ, اس لیے کہ یہ باقاعدہ اتنا ہی حق ہے جناب ثانی زہرا کا. یعنی یوں سمجھیے کربلا می مرد اگر زینب نبود. کربلا اسلام کی زندگی کا نام ہے, زینب کربلا کی زندگی کی ضمانت ہے. شیعہ ہا پوئی مرد اگر زینب نبود. شیعت بھی دنیا میں پریشان ہی ہو جاتی اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی.
اس لیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی عزادار، سب سے پہلی ذاکرہ، سب سے پہلی شیعہ امام حسین کی جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس زمین کے اوپر رسول اللہ کی یعنی نواسے تو دونوں شہید ہو چکے یا کے بعد دیگرے امام حسن اور امام حسین بھی، اب اگر کوئی نواسہ پیغمبر اور اگر جناب زہرا کی اولاد سے موجود ہے تو وہ یا ثانی زہرا ہے یا جناب ام کلثوم ہے۔ اور پھر امت نے جو ان کے ساتھ سلوک کیا، یہ بھی امت کے غور کرنے کی بات ہے۔ امت کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کے غور کرے کہ یہ شہزادیاں جو عصمت کی گود میں پلی تھیں، پیغمبر اکرم کی نواسیاں تھیں، جن کے گھر میں جبرائیل کا آنا جانا تھا، جن کے گھر میں قرآن اترا تھا، جن کے گھر سے اٹھنے والی آواز حدیث کہلاتی تھی، ان کے ساتھ امت نے کیا سلوک کیا؟ خیمے ان کے جلے، گھر ان کے لٹے، پردے ان کے چھنے، اور بے کجاوا کے اونٹوں پہ، بے معامل کے اونٹوں پہ سوار کر کے دیار بدیار پھرائی گئیں، اور وقت کے ظالم ترین اور فاسق ترین شخص کے سامنے جب پیش کی گئیں تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ایک بات کہی، اور وہ یہ جو اس نے کہا کہ میں دیکھیے حسین جس حکومت کے لیے لڑ رہے تھے، ان کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز سمائی ہوئی تھی، حکومت حکومت، آج میں حکمران ہوں اور تیرا سر جو ہے وہ میرے تخت کے نیچے پڑا ہے، ایک تشت میں پڑا ہے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو اس کے غرور کو یہ کہہ کے توڑا، اسکت یبنت طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد خاموش ہو جا۔ راوی کہتے ہیں جب بی بی نے اسکت کہا تھا تو لوگ رہ گئے، وہ اونٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں ان کی آواز بھی ختم ہو گئی، کہیں سے کسی چیز کی آواز نہ آ رہی تھی۔ لگتا ہے اولو الامر کی بیٹی نے کوئی ایسا امر صادر کیا تھا کہ اب خاموشی ہر طرف رہے گی جب تک کہ یہ دختر حیدر کرار اپنے باپ کے لہجے میں وہ خطبہ مکمل نہ کر لیں گی۔ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں، اور یہ یوں سمجھیے کہ یہ بھی کربلا ہی کا تتمہ ہے، کربلا ہی کا خلاصہ ہے، کربلا ہی کی کنٹینویشن ہے۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت ہی اہم گفتگو، اور ہمارے ساتھ آخری کالر ہے، اس کے بعد ہم مزید کالز نہیں لے پائیں گے، وقت جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے ہمارا مولانا صاحب کو سلام دینا۔ وعلیکم السلام۔ جی میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ آپ سے کہ جی ہمارے جو معلوم صاحب میں بات سنا بہت اچھا لگا، اگر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر شیعہ نہ ہوتے تو ہمیں کربلا کا واقعات نہ پتہ چلتا یا مجلسیں یا کچھ نہ پتہ چلتا۔ ہمارے عالم نے آج تک ہمیں اس موضوع پہ رکھا، پاکستان میں بھی، اور ادھر آ کر ہم نے جب ہدایت ٹی وی دیکھا، اہل بیت تو ہمیں پتہ چلا کہ کربلا میں کتنا ظلم ہوا ہے، جو بھی۔ اچھا ایک مولانا صاحب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے عالم ہر آدمی کو، ہر شخصیت کو رضی تعالیٰ عنہ ہو کہتے ہیں، پیغمبر کو کیوں نہیں کہتے رضی تعالیٰ عنہ ہو؟ اس کا مینج کیا اہل بیت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہنا چاہیے یا صحابہ کو کہنا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو؟ اس کا صرف ہمیں جواب چاہیے۔ اگر اہل بیت کو یا صحابہ کو رضی تعالیٰ عنہ ہو کہنا چاہیے تو پھر پیغمبر کو کیوں نہیں کہتے رضی تعالیٰ عنہ ہو؟ جی یہی میرا سوال ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ ہمارے پاس اب مزید بالکل وقت نہیں ہے، ہم آپ سے معذرت چاہیں گے۔ پروگرام میں ابھی کچھ سوالات آ چکے ہیں، ان کے جوابات کے لیے میں قبلہ کی جانب بڑھوں گا، اور اگر آپ کے ذہن میں مزید سوالات ہوں تو آپ کے ان سوالات کی مفصل اور مدلل جوابات کے لیے آپ مت بھولیے گا، پروگرام کیجئے سوال، اس میں آپ کے تمام سوالات جو ہیں اس کے جوابات دیے جائیں گے انشاءاللہ المستعان۔ قبلہ ہمارے پاس وقت ذرا بہت قلیل ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ مختصراً ان کے جواب دے دیجئے۔ جی تو چونکہ ظاہر ہے انہوں نے سوال کیے ہیں، ہمارے ایک ننھے کالر کا سوال تھا کہ چھوٹے ننھے دانشور غیور عباس کا سوال تھا،
وہ حضرت ابراہیم کا واقعہ نہیں، حضرت عبدالمطلب کا واقعہ ہے، اور ابرا نے حضرت عبدالمطلب کے زمانے میں ایسا کیا۔ دیکھیں ابرا مشرک آدمی تھا، اور اس نے تو اپنا وہاں بلکہ اس کعبہ کو تو مٹانے کا اس نے پروگرام بنایا تھا۔ یزید دعویٰ اسلام کرتا تھا، وہ مسلمانوں کا لیڈر تھا، اور اس کو یہ گویا اسے یہ مہلت مل گئی کہ تیرا ظلم جو ہے وہ دنیا پہ واضح اور آشکار ہو جائے، تو اس کا تو ظلم دنیا پہ واضح اور آشکار، اور مسلمانوں کو ظالم کی پہچان کروانا مطلوب تھی۔ 3 سال اس کا دور اقتدار رہا۔ سن 61 ہجری میں اس نے واقعہ کربلا کیا، جس کے لیے دنیا آج 1400 سال بعد بھی اس واقعہ کو غور کر رہی ہے۔ اور جس طرح یہ آخری کالر نے کہا، خدا گواہ ہے ہمیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے تو جس دن میرا بیٹا پیدا ہوا تھا اس دن بھی شاید اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، جب کوئی آج فون کر کے مجھے کہتا ہے مولانا ہم نے تو یہ واقعات کبھی سنے نہ تھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہم نے تو اہل بیت کو اب پہچانا ہے۔ اور جب میں سوچتا ہوں تو وجہ اس کی یہ ہے، ہماری مجلسیں اور ہمارے پیغام امام باڑوں تک محدود تھے، اور یہ ملا جو روکے ہوئے تھے سبیل سے اور صراط مستقیم سے اور حق سننے اور حق پہچاننے سے، کبھی کہتے تھے نکاح ٹوٹ جائے گا، کبھی کہتے تھے یہ، تو ہمارا پیغام جو تھا وہ صرف ان چند رونے پیٹنے والوں تک محدود رہ گیا۔ اور اب جب سے یہ کالر آئے ہیں لوگ سوچتے ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے، ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ یہ واقعاً صحیح ہے حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوئے تھے؟ یعنی یہ امت مسلمہ کا جو جنرل نالج ہے اس کی یہ کیفیت ہے، کیا واقعاً یہ صحیح ہے حضرت علی علیہ السلام کعبہ میں پیدا ہوئے تھے؟ یعنی اتنا لوگوں کو دور رکھا گیا، اور اتنا لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام سے ناواقف اور ناآشنا رکھا گیا۔ بلکہ ایک شخص نے تو مجھ سے کہا کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے ساری زندگی میں کبھی نہ نماز جمعہ قضا کی، اور نہ ہی میں کوشش کرتا ہوں مسجد میں جا کے وعظ اور نصیحت اور جماعت، مگر میں نے وہاں کبھی کسی کو حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور امام حسن اور امام حسین کے کبھی فضائل بیان کرتے ہوئے، مصائب تو دور کی بات ہے کہ ان کی کوئی مصیبت بیان کرے، ان کی کبھی فضیلت بیان کرتے ہوئے بھی کبھی نہیں سنا۔ ہم نے تو جب بھی سنا یہی کوئی 2-4 صحابہ کرام کے واقعات، کچھ اس طرف تو کچھ اس طرف، بس یہ فلاں نے اپنی دولت قربان کر دی، فلاں نے کنواں خرید دیا، یہی ہم نے چند واقعات سنے جب بھی گئے۔ ہم نے کبھی ان کے ہاں سے نام تک نہیں سنا ان لوگوں کا۔ تو یہ ہے، اب جب لوگوں پہ واضح ہو رہا ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں، چنانچہ لوگ بسا اوقات یہ دیکھتے ہیں، بلکہ بہت بڑے دانشور انہوں نے تو کتابیں لکھی، مجھے ہدایت مل گئی جب میں نے غور کیا حضرت امام حسین علیہ السلام پہ۔ کسی نے کہا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو بھی پتہ چل جائے۔ یہ لوگ اہل محمد علیہ السلام سے آمدن دور رکھے گئے، اور یہ دور رہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کا تعارف حاصل ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اس سے بڑی اور خوشی کی کوئی بات نہیں جب کوئی کہتا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کو سننے، سمجھنے اور ان پہ غور کرنے کا موقع ملا، نتائج جو بھی ہوں وہ جس بھی نظریے پہ جائے رہے، مگر کم از کم اہل بیت کا پیغام تو پڑھے۔ انہوں نے تو بالکل یعنی یہی کہا جی صحیح بخاری اور اس کے بعد کچھ نہیں، قرآن شریف، اس کے بعد کتاب اللہ بعد کتاب اللہ الباری، صحیح بخاری، اور اس کے 30 ہی پارے بھی انہوں نے مقرر کیے، اور اس کا گھروں میں ختم ہوتا تھا۔ جو 7 لاکھ حدیثوں میں سے 7562-63 حدیثیں جمع کی گئیں، وہ بطور تلاوت لوگوں کے ہاں پڑھی جاتی رہی، اور پیغمبر کے بعد آل پیغمبر اہل بیت علیہ السلام کا کوئی پیغام، کوئی کلام، کوئی ان کی بات، کوئی ان کی حدیث، جس کتاب ایک روایت تک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہیں ہے، ایک روایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یا ان حضرات سے نہیں ہے، جہاں 7563 حدیثیں جمع ہوں اور وہاں کسی معصوم کی کوئی بات نہ آپ کو ملے، ہے نہ حیف کی بات، اور پھر اسی کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا اپنا موقف ہے، آپ نے اپنا ایک راہ اختیار کیا، مگر جو راہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ اہل بیت کے مشن سے الگ اور اس کے اگینسٹ جا رہا ہے، دوسری طرف جا رہا ہے، دن بدن دور ہی ہوتے چلے جاؤ گے، قریب نہ آ پاؤ گے۔
ٹھیک، بہت شکریہ قبلہ. ہمارے ساتھ ہمارے پاس اگلے 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی اگر ان کا آپ مختصر جواب دے دیجئے، اور ایک سوال جو ذرا پہلے تھا میں اس کو آخر میں رکھوں گا چونکہ یہ ہمارے ٹاپک سے بھی مربوط ہے، اس کو ہم اسی پر اپنے آخری نقطے کا اختتام کریں گے. ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اطاعت قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ اللہ کے رسول اور اولو الامر، تو اس کے علاوہ اگر کسی اور کی طرف جائیں گے تو وہ سرکشی کا راستہ ہے. اس پر ذرا طاغوت تو جب طاغوت سے تو روکا گیا ہے. بے شک. ٹھیک، بہت شکریہ. جب وہ کوئی طاغوت کی اطاعت کرے گا تو وہ تو نافرمانی کی طرف لے کے جائے گا. من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. جو طاغوت کا انکار کرے گا اور پھر ایمان اللہ پہ لائے گا تو اس کے لیے تو ہے. مگر اگر کوئی طاغوت ہی کی پیروی شروع کرنے لگ جائے، دیکھیں میں عرض کروں، جنگ احد میں آپ نے سنا اور بڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، کئی مسلمان شہید ہوئے. تو آپ جنگ احد کا جو تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے وہ پڑھیں تو قرآن مجید میں آپ کو یہ ملے گا کہ جنگ احد کی وہ جو سچویشن، وہ پہاڑی کی طرف سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا اور وہ لوگ جو کماندار کھڑے کیے گئے تھے وہ اندر چلے آئے، انہوں نے آ کے مال غنیمت سمیٹنا شروع کیا اور پچھلی طرف سے حملہ ہو گیا اور مسلمان چکی کے 2 پارٹوں میں آ گئے اور پسنا شروع ہو گیا. تو قرآن مجید اس سلسلے میں ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کمزوریاں آئیں مسلمانوں کے. یہ وہ لوگ ہیں جو پیغمبر کے ساتھ گئے ہیں، یہ وہ فوج ہے جو زیر کمانے پیغمبر گئی ہے. تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں تو تھوڑی کمزوری آئی مگر شیطان نے اور اس کو پش کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کمزوری آتی ہے تو شیطان کو موقع ملتا ہے. جب آپ طاغوت کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر وہ سنبھال لیتا ہے، پھر وہ موقع نہیں دیتا سنبھلنے کا، پھر وہ گمراہ کی حد تک پہنچا دیتا ہے. پھر یہ ہے امام حسین کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تلوار لڑائی روکو تاکہ میں نماز پڑھ لوں، اور سامنے کھڑا مسلمان کہتا ہے تیری نماز ہی قبول نہیں، تو نماز پڑھے گا تو کیا ہوگا. اور جب امام کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا پانی پلا دو، ہاں تو کہتا ہے تیرا بابا ساقی کوثر ہے، جا اپنے بابا سے جا کے پی، ہم سے کیا مانگتا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہندو نہیں، یہ سکھ نہیں، یہ یہودی اور عیسائی نہیں، یہ وہ ہیں جو خود کو امت رسول بھی کہلاتے ہیں، مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ. تو یہ 2 اسلام کیوں اس طرح ہو گئے کہ 180 ڈگری کا فرق ہو گیا. ایک اسلام جو ہے وہ کیا تعلیم دیتا ہے، یعنی امام علیہ السلام نے تو کربلا کے میدان میں شب عاشور بھی یہ فرمایا کہ دیکھو تم میں سے اگر کسی کی گردن پہ کوئی قرضہ ہو تو وہ چلا جائے. یعنی اگر کوئی مقروض بھی میرے ساتھ ہے تو جب تک وہ مقروض ہے وہ آزاد نہیں ہے، جب تک اپنے غریم کا قرضہ نہ دے لے، میرے ساتھ سے وہ چلا جائے. یعنی کہاں دین کا اتنا اہتمام اور دینداری کا اتنا خیال، اور کہاں یہ ہے کہ تیری تو نماز ہی قبول نہیں. حضرت حبیب ابن مظاہر نے یہ سنا اور کہا بدبخت، رسول کے نواسے کی نماز قبول نہیں جو حالت نماز میں پیغمبر کی پشت پہ بیٹھتا ہے، اور تمہاری نماز قابل قبول. بہت شکریہ قبلہ. اور میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا ہمارا آخری سوال جو ہے وہ ہمارے ایک بھائی نے کیا تھا. میں 2 سوالوں کو ملا کے چاہوں گا کہ اس پر اگر آپ جواب دے دیجیے گا. کہ ایک تو ہمارے بھائی نے پوچھا کہ مسلمان جو ہیں ایک دیکھتے چلے آ رہے ہیں ہم شروع سے، مسلمان آپس میں بھی ان کے لڑائیاں ہیں اور سب کچھ ہے، تو اب کیا اس کا صورتحال ہے؟ اس مظلومیت سے ہی مقابلہ کرتے رہنا چاہیے یا امام کے ظہور سے پہلے کوئی ذوالفقار کی طرف بھی بڑھنا چاہیے؟ اور امام کا جو قول تھا کہ مثلی لا یبایع مثلک، اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے، دور تک کلیئر ہو جائے. کالر نے یہ کہا تھا اور ایک نے وہ آیت سورہ احزاب کی طرف بھی متوجہ کیا تھا، وہ بھی میں عرض کر دوں. وہ سورہ احزاب کی آیت جو ہے وہ 3 آیتیں ہیں، وہ میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا اور انہوں نے اس آیت کی نشاندہی کی ہے. صرف وہ ایک آیت تو یہ تھی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ تو ہمارا رب ہے. اور دوسری آیت تھی، وہ تھی 3 پارے کے آخری حصے میں، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین. اور وہ جو سورہ احزاب سے وہ فرما رہے تھے وہ آیت ہے کہ وہ وقت بھی ناقابل فراموش ہے. اذ اخذنا من النبیین میثاقہم، جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، ومن کا، اور آپ سے بھی میثاق لیا، اور ہم نے موسیٰ، عیسیٰ اور
موسیٰ عیسیٰ سے ہم نے میثاق اخذنا منہم میثاقا غلیظا لیسأل الصادقین عن صدقہم وأعد للکافرین عذابا الیما. تو یہ وہ تیسری آیت تھی. تو بہرحال پہلا میثاق تھا روحوں سے، دوسرا میثاق تھا انبیاء سے، اور تیسرا وعدہ تھا کچھ اولو العزم پیغمبروں سے اور خود پیغمبر اکرم ختمی مرتبت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک، بہت شکریہ قبلہ. اور جو ان کا یہ چھوٹا سا ایک سوال تھا کہ اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، کیا ایک مظلومیت کا تو ایک سلسلہ بڑے عرصے سے چلتا چلا آ رہا ہے، اب جو ایک ایسا گروپ ہے جو تکفیری، جو دنیا بھر میں مظالم ڈھا رہا ہے، اب اس کا صورتحال کو کس انداز سے آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم مار کے جیت رہے ہیں، جس طرح ماضی کا یزید تھا، طاغوت تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ہم نے ان کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو حکومت پہ ہم بیٹھے ہیں تو یہ ہماری فتح ہو گئی. آج کا بھی جو یزیدی ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو مار دیا، گرا دیا تو ہماری فتح ہو گئی. اب جو مظلوم ہے اس کے لیے کیا آگے ڈائریکشن ہونی چاہیے کہ وہ اسی طرح مظلومیت ہی کے انداز سے آگے بڑھے، یا کیا پیغام ہے اس کے لیے؟ آپ کیا مظلوم کے لیے دیکھیں، میں عرض کروں، اس کے لیے جو شریعت کے احکام ہیں اس سے تجاوز کی تو اسے اجازت نہیں ہے، بے شک اس سے تو وہ تجاوز نہ کر پائے گا. رہا یہ کہ جب اس وقت صورتحال ایسی پیدا کر دی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں اب امت مسلمہ کے سربراہ افراد کا یہ دینی، اخلاقی، مذہبی اور انسانی یہ حق بنتا ہے کہ وہ بیٹھ کے سوچیں کہ اس میں بقا سب کی کس میں ہے، کیا امن و امان کے قیام میں ہے یا اسی طرح فساد. اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے حکومتیں جو ہیں وہ کفر سے تو چل سکتی ہیں مگر ظلم سے نہیں چل سکتی، اور ظلم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک کے بعد سب سے جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ ظلم ہے، اور اس کے لیے ارشاد ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. خبردار ظالموں کے رائی کے برابر بھی طرفدار نہ ہو، ظالموں کے لیے معمولی گوشہ بھی نہ رکھو طرفداری کا، وَإِلَّا یہ کہ جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے. مظلوم کے تو ہر وقت پیش نظر سیرت ہے، مظلوم کے ہر وقت پیش نظر اسوہ ہے، مگر ظالم کو بھی تو اس وقت کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، اس لیے کہ اب زمانہ روشنی کا ہے، اب زمانہ جو ہے میڈیا کا ہے، اب کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی. اب یہ ہے کہ وہ جو چاہیں کر بھی دیں اور اس کے بعد وہ شور بھی مچاتے رہیں کہ یہ ہے وہ ہے. اب آپ نے دیکھا یہ جتنی مذمت کی جائے، یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، ہمیں تو دنیا نے دیکھا کہ یعنی 75 اور 80 تک جنازے سامنے رکھ کے 4 دن تک برف کے فرش کے اوپر بیٹھے رہے، مگر ایک پتا تک نہیں نقصان کیا، ایک گملہ تک نہیں توڑا، ایک لائٹ تک نہیں نقصان ہوئی. اور لوگوں نے مسجدیں جلا دیں، امام باڑے جلا دیے، سادات کے گھر جلا دیے، لوگوں کو مارا پیٹا. اور کل ہی کی خبر ہے کہ ان کے اپنے ہی کسی آدمی نے جب ان کے آدمی کو مارا آپس میں ہی، تو وہ ہتھیار لے کر کے مسلح ہو کر کے احتجاج کر رہے ہیں، اور حکومت بالکل خاموش. حکومت بالکل خاموش ہے، اور وہ بالکل وہ اسلحہ جو غیر قانونی ہے وہ اسلحہ اس کی نمائش بھی کر رہے ہیں اور اس کو چلا بھی رہے ہیں اور اس کا احتجاج بھی کر رہے ہیں. بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ظلم کے ساتھ کتنی دیر حکومت چلتی ہے اور مظلوم کا اور کتنا امتحان ہے. ٹھیک، بہت شکریہ قبلہ آپ کے تشریف آوری کا. بہت ہی آپ نے بہترین انداز میں ہمارے ناظرین کو جوابات دیے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تشریف آوری سے بہت زیادہ ہمارے ناظرین مستفید ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا. اور ناظرین، ہمارا آج کا مکھ گفتگو کا موضوع کربلا احیاء دین، اور اسی عنوان کے تحت گفتگو کی گئی، اور ہمارے اسی جن حالات کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے زمانے میں ہیں، ہمیں کس انداز سے آگے بڑھنا ہے، کس انداز سے زندگی کو گزارنا ہے. کہ اس وقت طاغوت ہمیشہ سے اس کی اس کی یہ کوشش رہی ہے یزیدی قوتوں کی کہ اس کربلا اور اس پیغام کربلا کو، عزاداری کو ختم کیا جائے یا کم سے کم کیا جائے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، نہ کبھی ہوگا. اور اگر ظلم جتنا مرضی ظلم بڑھاتے جائیں، یہی الفاظ جو قرآن مجید کی آیت جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جب یزید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا طاقت کے نشے میں کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہارے اتنوں کو مار دیا اور میں تخت پہ آ بیٹھا ہوں، میری فتح ہو گئی ہے، تو اس پر بی بی سے فرمایا تھا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا
वलहुम अज़ाबुम मुहीन, कि अल्लाह ने जिन्होंने कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया है उन्हें वो हरगिज़ ये ना समझें कि उन्हें तवील लंबी उम्र जो अता की गई है वो उनकी बेहतरी के लिए है, लेकिन हरगिज़ ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें ज़िंदगी और ये इसलिए अता की गई है, ये मौका, ये मोहलत, ताकि वो अपने गुनाह में मज़ीद इजाफ़ा कर सकें और आगे बढ़ जाएं, और अल्लाह के का दर्दनाक अज़ाब उनका मुंतज़िर है यकीनन। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भी यही कौल है कि वल्लाहि लम अफ़िर फ़िरार अल-अबीद, मैं कभी ग़ुलामों की तरह नहीं भागूंगा, मैं डट करके मैदान में मुकाबला करूंगा। हम भी इमाम के मानने वाले हैं, इमाम के चाहने वाले हैं, हम भी इमाम ही की इसी सुन्नत पर अमल करेंगे, हम भी मैदान में रहेंगे। ज़ालिम जितना भी अपना जुल्म बढ़ा ले, लेकिन यकीनन हक़ का रास्ता रोक नहीं सकता। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिलों में कब जब शाम को